بھرے مجمع میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھیں جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی ستواں ناک، کشادہ پیشانی، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی مونچھیں، تکھے انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی آج اسے ہی کرنا تھا۔ کہیں محمد خان زادہ، کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم ساتھ کر اب فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کو چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر جھکائے افراد کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بلکہ مجھے خون کے بدلے اوزے گل خون بہانے چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اچکزئی خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچی تھیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی منگ ہے۔ اس کا بھائی چیخا تو کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ تو پھر خون دے دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ؟ بڑی اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ صبح سے وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں۔ پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے بڑی اماں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بڑی اماں کا دل کانپ اٹھا۔ کیا فیصلہ آیا ہے مالا؟ بولنا۔ ان کا دل پھٹے جا رہا تھا۔ خان زادوں نے خون کے بدلے خون لینے سے منع کر دیا ہے۔ کشمالہ کے بتانے پر پلر کی اوٹ سے جھانکتے وہ سبز نین پرسکون ہوئے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بڑی اماں کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اوزے گل کو خون بہا میں مانگا ہے انہوں نے۔ فیصلہ سناتی وہ پلر کی اوٹ میں کھڑی اوزے گل کو جامد کر گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا بول رہی ہے کشمالہ؟ ہماری اوزے؟ نہ نہ نہ، وہ سہیل خان کی منگ ہے، اس کا خون بہا کیسے؟ ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ محمد خان زادہ یہی شرط رکھی ہے بڑی اماں، یا تو لالا کا خون یا اوزے گل۔ محمد خان زادہ کا نام سنتے ہی سب نگینوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بے یقینی سی ہوتے وہ قدم الٹے لیتی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ سرخ لب کپ کپا رہے تھے، آنسو اس کے عارض بھگوتے جا رہے تھے۔ ہمیں اتنی بڑی سزا مت دے محمد، ہم مر جائیں گے۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے محمد خان زادہ؟ آغا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ وہاں موجود تھے، کیا آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی منگ ہے محمد خان زادہ، مگر اب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ بیوی یا خون بہا میں آئی ایک غلام؟ ان کے بات پر اس نے مٹھیاں بھینجی تھی۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے نا، میرے سگے ماموں کا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محمد رک، محمد بات تو سن یار۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیوں بھاگ رہا ہے ہاں؟ اس کے سامنے آتے قمر عباس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آیا ہے تو بہتر ہے مجھ سے دور رہ۔ اچھا، واقعی؟ اور تیرا کیا؟ میرا کیا قمر، میرا کیا؟ وہ ایک غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو قمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری۔ محبت؟ محبت لفظ پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھ سے شناسائی نہیں ہے۔ اور ہاں، اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا، میرے بھائی کا خون اتنا ہزارہ نہیں کہ میں معاف کر دوں، وہ بھی اس محبت کے نام پر۔ یہ لفظ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ اس کے سارے شک و شبہ کو ختم کرتا جیپ پہ سوار ہوا تھا۔ مت کر ایسے محمد، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورتحال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ بڑی اماں، اب کیسی ہے اوزے؟ بڑی اماں اس کے کمرے سے نکلی تو کمال سب سے پہلے آگے آیا تھا۔ بخار میں بھنک رہی ہے۔ اماں، اسے تیار کریں، جرگے میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا غضب نہ کرو میری بچی پر، خدا کے لیے۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک بار پھر جوان جنازہ اٹھاؤں کندھوں پر؟
बड़ी अम्मा की बात पर अब्दुर्रहमान उचक से चिल्लाए थे। सालों पहले उठाया था ना एक जनाजा, फिर दे दो। मैं कमाल को उनके आगे। उनके चिल्लाने पर बड़ी अम्मा कशमाला बेगम के सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। लेकर आओ उसे को, हुक्म सादर करते वो वहाँ से निकलते चले थे। बेबसी से कमाल ने लब भींचे थे। थोड़ी देर बाद कशमाला उसके नहीफ वजूद को थामे बाहर आई थी, जिसकी आंखों में वीरानी थी, खुश्क आंखें जिससे एक आंसू नहीं निकला था। हमें माफ़ कर देना बेटा। उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते वो भराई आवाज़ में बोले, मगर उसकी चुप नहीं टूटी। उसने जैसे ख़ुद को पत्थर का कर लिया था, एहसास से आरे पत्थर। कशमाला उसे थामे बाहर आई थी और उसे गाड़ी में बिठाया था। बड़े अब्बा और अम्मा का ख्याल रखना चची, कह देना अगर अपनी ओज़े की ज़िंदगी चाहते हैं तो अपना ख्याल रखें। लाला को कहना उदास ना हो, अपने लाला पर तो ओज़े की जान भी कुर्बान है। गाड़ी में बैठते उसने कशमाला से कहा था। जानती थी उसके जाने के बाद उसके घर वाले खुश नहीं होंगे। कशमाला की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी और उसका रुख अब जिरके वाली जगह पर था। ओज़े ने पलटकर अपनी हवेली को देखा था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था। अपनी ज़िंदगी का हर एक हसीन लम्हा उसी हवेली में तो गुजरा था। महमद खानज़ादा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। सर सीट से लगाते उसने खुद से कहते आंखें मूंदी थी। काली चादर में छुपा वो शख्स हवेली की पिछली दीवार को कूदकर अंदर दाखिल हुआ था और अब उसका रुख पिछले बाग की जानिब था। दूसरी तरफ वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते, वो मोहतात कदमों से इधर उधर देखते हवेली की दहलीज पार करके पिछले बाग में आई थी। उसे सुकून से झूले पर बैठे देख उसके माथे पर बल पड़े थे। खान, ये बहुत गलत बात है। आपको 1000 बार कहा है यूं ना आया करें। अगर किसी ने देख लिया तो पहले आपकी टांगें टूटेंगी और फिर हमारी। उसे से कहते उसने घूर कर उस ढीठ इंसान को देखा। कल वापस जा रहा हूँ, ये सूरत नहीं देखता तो वहाँ इतना वक्त कैसे गुजारता मैं। इस माह जबीन के हसीन चेहरे को नहारते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला, जबकि मुकाबल तो उसके जाने का सुन साकत हुई। वापस जा रहे हैं खान। उसके जाने की बात पर उसने बेयकीनी से सामने उस शख्स को देखा जो कब उसके दिल की मसनद पर बैठा उसे पता तक नहीं चला, और अब जब वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी तो वो जाने की बात कर रहा था। हाँ, जाना ज़रूरी है, मगर मैं आ जाऊँगा जल्द। फिर मैं बाबा साईं को भेजूँगा तुम्हारे घर। उसका हाथ थामे वो उसे यकीन दिला रहा था। मत जाएं, खुदा के लिए ऐसे हमें छोड़कर। हमारा दिल बहुत डरता है। हम डरना किस बात से? मैं हूँ हर कदम पर साथ। आप जानते हैं ना, हमारे ख़ानदानों में मौजूद दुश्मनी हमारी मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट है। उसकी बात पर सामने मौजूद अरमगान खान के कुशादा माथे पर बल पड़े थे। जो मेरा होता है उसे मैं हर हाल में मेरे पास आना होता है हुरे, और तुम मेरी हो, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। मैं वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते वो उसे साकत कर गया था और फिर उससे ढेरों वादे करते वो वहाँ से चला गया, उसे इंतज़ार की सूली पर लटका कर। और ये इंतज़ार कब ख़त्म होना था ये बात कोई नहीं जानता था। जिरके में लोगों का हजूम जमा था। आखिर को दो ताकतवर ख़ानदानों के दरमियान इतना बड़ा फ़ैसला हुआ था। लोग आगे की कार्रवाई के मुंतज़र थे। जब कई गाड़ियाँ एक साथ जिरके की हदूद में दाखिल हुईं, हजूम में सरगोशियों की आवाज़ बढ़ने लगी। कमाल, अब्दुर्रहमान उचकज़ई, तैमूर उचकज़ई के साथ गाड़ी से बाहर निकले थे। सबकी नज़रें उसे ढूंढ रही थी जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हुआ था, मगर उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया था। दूसरी तरफ खानज़ादा खान की कई गाड़ियाँ अंदर दाखिल हुईं, जिसमें से वो बड़े क्रोफर्ड से गाड़ी से निकला था। मखरूर चाल चलते वो अपनी जगह पर आकर बैठा। निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच के कहने पर कमाल ने गाड़ी में से ओज़े को निकाला, जिसका सर स्याह चादर से ढका हुआ था। कमाल और कशमाला ने उसे अब्दुर्रहमान उचकज़ई के बराबर में बिठाया। महमद खानज़ादे ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो दिल पर एक घोंसा पड़ा था। सड़ता पैर, स्याह लिबास में मुकीद वो खाली कलाइयों के साथ उसके सामने बैठी थी। रगों में उबाल सा उठने लगा था। ये बस ऐसे होगा, ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो उसने सर झटकते निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। लम्हों का खेल था। ओज़े गुल उचकज़ई महमद खानज़ादा के निकाह में आई थी, मगर खून बहा की सूरत। लड़की को गाड़ी में बिठाओ। कई औरतों ने आगे बढ़कर उसे थामा था और फिर उसे गाड़ी में बिठाया था। हमने हमेशा खुद को संभाल कर रखा था, मगर आपने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया महमद खानज़ादा।
کاش آپ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش۔ نفرت ہے ہمیں آپ سے، شدید نفرت۔ یہاں شروع ہوئی تھی محمد اور اوزے گل کی نفرت بھری زندگی کی نئی کہانی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا دل کانپا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ یہ حویلی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت حویلی۔ اس حویلی کے لوگ بھی اس کے نام کی طرح سنہرے تھے۔ سلیمان خانزادہ اس حویلی کے مالک رحم دل انسان تھے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا، جبران اور علی یار۔ جبران خانزادہ کی شادی خاندان میں ہوئی۔ صوبیہ بیگم کی آمد نے حویلی میں رونقیں بکھیر دیں۔ ان کے 3 بچے تھے، صبور خانزادہ، اصغر اور پشمینہ، جبکہ علی یار نے سب کی مخالفت کے باوجود عذرا سے شادی کی، جو کہ بیوہ اور ایک بیٹے التمش کی ماں تھی۔ علی یار سے شادی کے بعد ان کی گود میں محمد آیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ہر شخص خوش تھا، مگر پھر وہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی یار کا جنازہ گھر میں آیا تو وہیں بڑی حویلی سے بھی ایک جنازہ اٹھا تھا۔ عبد الرحمن اچکزئی کا جوان سالہ بیٹا، اوزے گل کا واحد سہارا۔ عبد الرحمن اچکزئی کے 3 بیٹے، تیمور، سلیم اور حسین۔ سالوں پہلے ڈیرے پر کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی کہتا کہ حسین نے علی یار کو مارا تو کوئی کہتا حملہ علی یار نے پہلے کیا تھا۔ گناہ گار جو بھی تھا، مگر خون دونوں حویلی والوں کا بہا تھا۔ سالوں کی کدورت کم ہونے لگی تھی کہ اچانک کمال شکار پر گیا اور اس کی گولی محمد خانزادہ کے پیارے ماموں، اس کی ماں سے جڑے رشتے کو اس سے جدا کر گئی۔ سالوں لگے تھے دلوں کو صاف کرنے میں کہ محمد خانزادہ نے آج پھر سب کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ جاؤ بچی کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ، صوبیہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تو وہ خون بہا میں آنے والی کب سے کمروں میں رہنے لگی تائی امی، کیا آپ ساری روایات بھول گئی ہیں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں گی کہ خون بہا میں آنے والی کو گھر کے باہر بنے اس اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ محمد، صوبیہ بیگم نے اسے پکارا، مگر وہ اپنے نام کا پکا تھا۔ میرے اپنے کے قاتل کی بہن کو اس حویلی میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمہ کے ہاتھوں سے اوزے گل کا ہاتھ چھینتے وہ اسے لیے وہاں سے نکلا تو صوبیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ چھوڑیں ہمارا، اس کی گرفت میں تڑپتی وہ چیخی تھی، مگر مقابل بے رحم تھا۔ اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے کمرے میں لایا تھا۔ اسے پلنگ پر پٹکتے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں اچھے سے رکھا جائے گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو اوزے گل۔ اوزے گل کو آپ سے لے کر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محبت کو بھری محفل میں رسوا کر سکتا ہے، اس کی عزت کے پرخچے اڑا سکتا ہے، اس سے کوئی امید میں نے رکھنی ہی نہیں ہے۔ محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہی ہیں آپ اوزے گل؟ میری محبت تو ایک فریب لگتی تھی نا، کبھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا لی۔ محمد کے طنز پر اوزے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے محمد خانزادہ، نفرت۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے بے حس کو جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹ کر کہتی وہ اس کا خون کھلا گئی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ نفرت؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اس کے سلگتے لمس پر تڑپتے وہ اس گرفت سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی، مگر وہ سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس سے محبت کے دعوے دار نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنا غصہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ یہ ہے میری نفرت جو تم ہر روز سہو گی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا، پھر بھی میں بس نفرت ہی کروں گی تم سے، آئی سمجھ؟ اس سے پہلے وہ ہوئی جواب دیتا دروازہ بجنے لگا۔ خون کے گھونٹ پڑتے اس نے اوزے گل کو دیکھا تھا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماضی کو یاد کر اس کا دل رویا تھا، مگر اب وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب قمر کی آواز نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈیرے کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی قمر کو پریشان کر رہی تھی۔ پھپھو نے بتایا کہ تو غصے میں گھر سے نکلا ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا تھا، جانتا تھا تو مجھے یہیں ملے گا۔ اسے مبہم سا جواب دیتے محمد نے سگریٹ سلگایا تو قمر کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اس زہر کو تو چھوڑ دے محمد، تو جانتا ہے میرے اندر لگی آگ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ شاید یہ کچھ کام کرتے، دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ تخت پر آ بیٹھا تھا۔ یہ آگ کبھی نہیں بجھا سکے گی، کیونکہ نفرت کی آگ کو کوئی کم نہیں کر سکتا سوائے محبت کے، اور تو نے تو محبت چھوڑ دی۔ قمر اس سے سخت خفا تھا۔
گھر جا اور سو جا، شاید تیرے جلتے دل کو آرام ملے۔ اسے زبردستی کھڑا کرتے وہ اپنے ساتھ اسے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئی تھیں جہاں وہ موجود تھی۔ دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ کمر کی گرفت سے نکالتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، وہ ایک بے وفا لڑکی ہے اور اس کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے 60 لمح زمین بوس کیا تھا۔ یا اللہ، ہم آج پھر لیٹ ہو گئے۔ تیز تیز قدموں سے روڈ پر چلتے وہ مسلسل ڈرائیور کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صبح ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آئی تھی مگر اب کلاسز جلد ختم ہونے کے باعث اسے گھر جانا تھا مگر ڈرائیور صاحب کال ریسیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مجبوراً اسے باہر آنا پڑا تھا۔ وہ یوں ہی خالی کالج میں اکیلے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی مگر اب باہر آ کر بھی اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن تھی اسے کچھ ہوش نہیں تھا جب اچانک ہی کسی نے بازو سے تھام کر اسے اپنی اور کھینچا تھا۔ وہ سیدھا مقابل کے سینے سے لگی تھی۔ بھاری وجود سے اس کا سر ٹکرایا تو ایسا لگا ساری دنیا اس کے گرد گھوم گئی ہو۔ دھیان سے، مردانہ آواز پر مہر گل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ وہ مغرور سا شخص اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ دل تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ وہ کبھی غیر مردوں سے بات تک نہیں کرتی تھی کجا کہ ان کے اتنے قریب جانا۔ دھیان سے چلنا چاہیے روڈ پر، ابھی وہ گاڑی آپ کو اڑا کر لے جا سکتی تھی۔ اس اجنبی شخص کی بات پر اس نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا جو کہ سامنے کھڑے شخص کو نہ جانے کیوں سخت ناگوار گزرا تھا۔ ان آنکھوں میں یہ خوف اچھا نہیں لگتا، آئی سمجھ۔ اس نے لمحے میں اپنی ٹون چینج کی تھی۔ مہر گل نے گھبرا کر اس سر پھرے شخص کو دیکھا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فوراً سے پہلے اس کے برابر سے نکلی تھی جب اس کا نازک ہاتھ اس شخص کی گرفت میں آیا۔ چھونے کا فی الحال حق تو نہیں رکھتا ہوں مگر ابھی یہیں رہو، ڈرائیور آنے والا ہوگا، کہاں کہاں ڈھونڈے گا، اور یہاں باہر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اس شیلٹر کے نیچے بیٹھو۔ باروب لہجے میں ہدایت دیتا وہ اسے لیے شیلٹر تک آیا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے، خوفزدہ ہو کر اس نے اس شخص سے کہا جو اس کے سر پر ہی سوار ہو گیا تھا۔ التمش خان زادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہر گل کو خوف کے ساتھ اب اس سے کوفت ہونے لگی تھی مگر اس نے مدد کی تھی تو اسے سنا تو ہرگز نہیں سکتی تھی۔ اس کی شخصیت کسی شہزادی جیسی تھی اور مہر گل کو یہ شہزادہ فی الحال کسی دیو جیسا لگ رہا تھا جو اسے قابض کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی جب گاڑی مہر گل کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو التمش کو خود کو دیکھتا پا کر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اور ایسا دھڑکا تھا کہ پھر رکنا بھول گیا تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہوئی تب بھی اس کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو ایک لمحے میں اس پر اپنا زہر پھونک چکا تھا اور اس نرم دل کی مالک مہر گل پر اپنی ملکیت بٹھا گیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت کیا کچھ ان دونوں کے لیے لانے والا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ اس کے وجیہہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یو آر مائن، زیر لب کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت اجنبی سی تھی۔ کبھی وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کیا کرتی تھی، ایک ایک دن گن کر گزارتی تھی، اور آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ اس اندھیرے کمرے میں پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی اور اس کے پاس رونے کی کئی وجوہات تھیں۔ اپنوں سے دوری، محبت میں ٹھوکر، اور اب اتنی ذلت۔ بی بی جی، سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتی حویلی کے اندر آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ ایک ہی رات میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ آغا جان کا دل دکھا تھا۔ اوزے گڑیا آ جاؤ۔ صوبیہ بیگم نے اسے دروازے پہ کھڑے دیکھا تو وہ فوراً پکارا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اس کا رویہ دیکھ انہوں نے پشمینہ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بھابی پلیز آ کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ کون بھابی پشمینہ؟ سیڑھیاں اترتے مہمد نے سوال کرتے پشمینہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کا کوئی اور سا ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ مہمد، خون بہا میں آنے والی کو کب سے دسترخوان پر جگہ ملنے لگ گئی آقا جان، لگتا ہے حویلی کے اصول بدل گئے ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ نفرت سے کہتے اپنی جگہ پر بیٹھا جبکہ احساس توہین سے اوزے کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔
جائیں محترمہ، ناشتہ لے کر آئیں۔ کیا کھڑی کھڑی منہ تک رہی ہیں؟ محمد کی کاٹ دار آواز پر سر جھکائے آنسو پیتی اوزے نے بے بسی سے لب کاٹے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کچن ہے کہاں۔ ابھی تک کھڑی ہو کیا؟ کان خراب ہیں تمہارے؟ محمد بس کریں، بہت ہو گیا۔ جبران خان زادہ نے اسے ٹوکا، جس پر اس کے کشادہ ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ایک کاٹ دار نظر سر جھکائے کھڑی اوزے پر ڈالی اور پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ غصے سے اٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوزے گل! صوبیہ بیگم نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بنا سنے بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آغا جان، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، آپ محمد سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبیہ بیگم کی بات پر سلیمان خان زادہ کچھ کہہ نہ سکے۔ تم سب ناشتہ کرو اور صبور میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا، وہاں کا کام تم دیکھو آج سے۔ جبران خان زادہ بات کا رخ بدلتے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آغا جان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر واپس سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب اپنے کمرے میں آتے ہی پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی کیسے دوراہے پر لے آئی تھی۔ جو کچھ وقت میں ہوا تھا اس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی محمد، کاش آپ نے مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کیا ہوا تو آج آپ کی نفرت دیکھنا آسان ہوتا میرے لیے۔ ہاتھ کے پس سے آنسو صاف کرتے اس نے تکیے میں منہ دیا تھا۔ میں آپ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں مگر اظہار میں تب کروں گا جب آپ کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں گے اوزے گل۔ کہیں دور سے اس شخص کے الفاظ سرگوشی کی صورت کانوں میں گونجے تو آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو پر بند باندھا بند ٹوٹا تو آنسو اس کے آرزو پر بہتے چلے گئے۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دکھ حد سے زیادہ تھا، رونا تو بنتا تھا۔ ارے زبیدہ بی بی، بچے کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا مہمان آنے والے ہیں؟ سمرہ بیگم کی آواز پر کچن میں خانسامہ کو ہدایت دیتی اس مینشن کی پرانی ملازمہ زبیدہ بی نے پلو سے ہاتھ صاف کیا اور باہر کی جانب آئی۔ بہو بیگم، سب کو کہہ بھیجا تھا ہم نے، حورے بیٹی کے علاوہ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان کا وہی لٹھ مار انداز۔ اچھا بتائیں، تیاریاں ساری ہو گئی ہیں نا؟ زبیدہ بی کو کمی نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھیں جبار صاحب کے بہت خاص دوست ہیں، کوئی شکایت نہ ملے بس انہیں۔ ارے فکر کیوں کرتی ہو بہو بیگم، ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، آپ بس آرام کریں۔ آرام کہاں، ابھی بس جا کر میں زوہا کو دیکھوں، اور یہ حورے اگر اٹھ گئی ہے تو حورے ہیں کہاں؟ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں وہ آپ کو ملیں گی، میں نیلی کو بھیجتی ہوں حورے کے پاس، آپ زویا بیٹی کو دیکھ لیں۔ زبیدہ بی نے ان کی مشکل آسان کی تھی۔ اے نیلی، او نیلی، جا جلدی سے چھت پر سے حورے بی بی کو بلا کر لا، ان کے حکم ملنے کی دیر تھی۔ نیلی تیزی سے چھت کی جانب بڑھی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بال اس کے کندھے پر بکھرے جا رہے تھے۔ سفید لباس پہنے وہ اس وقت کوہ کاف سے اتری پری لگ رہی تھی۔ غلافی آنکھیں سامنے راستے پر جمی تھیں۔ ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ وہ کسی سوچ میں تھی اور پھر کچھ سوچتے ہی ایسے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں حورے بی بی؟ آواز اتنی اچانک تھی کہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ یا خدا، نیلوفر تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے نیلی کو خفگی بھرے انداز میں کہا، خان کے خیالوں میں اس قدر نہ کھویا کرے کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں۔ شش، نیلی پاگل ہو کیا؟ کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اوہو بی بی، پیار کیا تو ڈرنا کیسا؟ نیلی کی چلتی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا اور حورے جی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ بس دادی اماں چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ تمہیں، کسی نے سن لیا نا تو تمہارے ساتھ ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اف، ایک تو کتنا ڈرتی ہیں آپ۔ نیلوفر بی بی، ارمغان خان واپس پاکستان آنے والے ہیں اسی ہفتے، آپ کو آپ کے انتظار کا پھل ملنے والا ہے۔ نیلی کی بات پر اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ کھلی۔ نیلی، تم میرے لیے دعا کیا کرو نا۔ میں کرتی ہوں دعا کہ خدا آپ کو بہترین سے نوازے۔ تم یہ دعا کیا کرو نا کہ خدا مجھے ارمغان سے نوازے۔ یہ نام لیتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ کھلے تھے۔ اماں کہتی ہیں ایسے نام لے کر دعا نہ کیا کرو، اگر مانگی ہوئی چیز حق میں بہتر نہ ہو تو نہ ملنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے نیلی کو دیکھا جو کبھی کبھی بڑی گہری بات کر جاتی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، بڑی بی بی صاحب نے آپ کو نیچے بلایا تھا۔ کام کی بات ہمیشہ آخر میں ہی کرنا تم لڑکی، نیلی کو کہتی وہ فوراً سے نیچے بھاگی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں آج پھر بارش سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اطراف کا سبزہ نکھر سا گیا تھا، ایسے میں دور سے دکھائی دیتی اس عالیشانہ عمارت کی 7ویں منزل کا منظر بہت واضح تھا۔ گلاس ونڈو سے دیکھو تو کمرے کی دیوار پر بڑے بڑے بک شیلف بنے تھے اور ان کے بالکل سامنے ٹیبل پر فائلز بکھری ہوئی تھیں، جبکہ چیئر پر بیٹھا شخص شہد رنگ کی آنکھیں لیپ ٹاپ پر اسکرین پر جمائے بڑا مصروف سا تھا۔
टेबल पर रखा मोबाइल पिछले आधे घंटे से वाइब्रेट हो रहा था, जिसे वो बड़े इत्मीनान से इग्नोर कर रहा था। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने आने वाले को इजाज़त दी और एक और फाइल को खोलकर अपने सामने रखा। सर, आपके घर से कॉल आई थी। और तुमने क्या कहा तालिब? आप मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं। दैट्स ग्रेट। वो जैसे खुश हुआ था। तालिब ने उसे देखा। खड़ी मगरूर सतवानाक अनाबी लब जिन्हें घनी मूँछों थामे हुए थी। वो इस वक्त स्याह रंग के शर्ट में था, जबकि ग्रे कोट इस साइड पर रखा हुआ था। आज जुल्फ़ी साहब से मीटिंग थी, क्या बना उसका? उसकी अगली बात पर तालिब ने उस खपती इंसान को देखा जो आज की तारीख में 4 मीटिंग कर चुका था और अब 5वीं की बात कर रहा था। सर, मैं जानता हूँ आपको काम करना है, मगर बाकी सब थोड़ा आराम चाहते हैं। वो सुबह से मीटिंग अटेंड कर कर के थक चुके हैं। तालिब ने बेबसी से उसके आगे अपनी बात रखी थी। तालिब की हाथ देख सालक हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। काम चोरी करने लगे हो? खैरियत है तालिब मियाँ? फाइल्स बंद करते उसने पुरसुकून अंदाज में चेयर से टेक लगाए और आराम से सिगरेट लबों पर लगाते उसने तालिब को देखा, जिसके चेहरे के जाविये फ़ौरन से तब्दील हुए थे। मुझे अंकल की बात मानकर आपसे अलग होना चाहिए था। आपकी ख़ुद की सोशल लाइफ नहीं है और आप मेरी भी बर्बाद कर रहे हैं। उसका अंदाज रूठी हसीना जैसा था। अच्छा, रो मत, जाकर रेस्ट करो। मैं ये 1-2 काम निपटा लूँ, फिर चला जाऊँगा। थैंक्स कज़न। बाला आखिर तालिब के चेहरे पर सुकून आया था। तालिब के जाते ही उसने अपना सर सीट की पुश से लगाया था। चेहरे के तासुरात चट्टान से भी सख्त हुए थे। बजते मोबाइल को सर्द नज़रों से देखते वो आंखें मूंद गया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। क्या बात है, आज मूड बड़ा शायराना सा है। वो जो सीटी बजाते गाना गुनगुना रहा था, आवाज़ पर गर्दन मोड़कर दरवाजे के बीच खड़ी उस बला को देखने लगा, जिसकी मौजूदगी उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा जहर लग रही थी। मेरी आरज़ू कर रहे हो अल्तमश खानज़ादा? मेरे भाई का अभी इतना गंदा टेस्ट नहीं हुआ आरज़ू मैडम कि वो तुम्हारी आरज़ू करे। महमद खानज़ादा की तमस्कर भरी आवाज़ सुन अल्तमश खानज़ादा मुस्कुराया। वहीं आरज़ू उसे देख जलकर खाक हुई थी। अब आप बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी रहेंगी या हटेंगी भी? उसका अंदाज़ हमेशा से ऐसे ही होता था। हित्तक आमेज़ अंदाज़ महसूस करके आरज़ू पैर पटक कर वहाँ से वॉकआउट कर गई। खैरियत है साहब सब? महमद का सूजा मुँह देख अल्तमश सीधा हुआ। वो लड़की कौन है जिससे मिलकर अल्तमश खानज़ादा के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही? वो महमद खानज़ादा था। कैसे अपने भाई से बेखबर रहता? बड़े रवायती ही शोहर बन गए हो महमद साहब। ये तुम्हारा तो रूप नहीं है। थोड़ा आगे होकर पूछते अल्तमश उसके ज़ख्म हरे कर गया। बात मत पलट। मैंने कहा था मेरे साथ चलो, मगर नहीं, तुम्हें शौक़ था ना वहाँ रहने का। देख लो क्या अंजाम हुआ तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे उससे सिर्फ नफ़रत है। उसने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया, जिस पर अल्तमश का कहका गूंजा था। साफ मजाक उड़ाता अंदाज। ये बात उन्हें कहो जो तुम्हें जानते नहीं हो। मैं भाई हूँ तुम्हारा। भाई? भाई नहीं, सौतेला भाई बोल, जिसे तेरे ख़ानदान वालों ने कभी कबूल ही नहीं किया। उसके लहजे में दुनिया जहान की तलख़ी थी। शट अप अल्तमश खानज़ादा। हाँ, हो जाता हूँ शट अप। कौन है वो लड़की? महमद की सुई उसी एक बात पर अटकी थी और अल्तमश जानता था कि एक बार वो किसी बात के पीछे पड़ जाए तो मामले की तह तक पहुंच जाता था। जब मुझे मालूम हो जाएगा कौन है वो, तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। इसलिए अब मज़ीद मुझसे कुछ सवाल ना करो और तो ख़ुद को इन रस्मों की भेंट हरगिज़ ना चढ़ाना, वरना हाल मेरे जैसा हो जाएगा। अपनी जगह से उठते वो उसे कहते कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसकी बात पर महमद साकत रह गया। मेहरगुल, कहाँ रह गई है ये लड़की? समर्थ बेगम कब से तैयार खड़ी थी और इन मोहतरमा का कोई अता पता नहीं था। एक तो इन लड़कियों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। वहाँ हूरे को कोई होश नहीं और यहाँ मेहर को। बड़ी बेगम, बड़ी बेगम। नीली की चहकती आवाज़ के साथ वो खुद भी उनके सामने आई। मेहमान आ गए? ना जी, मगर आने वाले हैं। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेहरगुल को देखो, मैं जाती हूँ। वो जल्दी से बीच का दरवाज़ा अबूर करती उसी घर के दूसरे हिस्से में आई थी। ये घर शुजा अहमद और कमरूज़ अहमद का था, जिसे बीच में दरवाज़ा देकर अलहदा तो किया गया था, मगर दिल दोनों भाइयों के आज भी जुड़े थे। सबसे बड़े शुजा अहमद और जमट बेगम, उनके 3 बच्चे थे, शमशाद, कायनात और सबसे छोटी मेहरगुल। जबकि कमरूज़ अहमद और समरा बेगम की 2 बेटियां थीं, जोहा और हूरे, जबकि बेटा साकब, जिसका निकाह कायनात से हो चुका था। और आज जोहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे।
مگر مہر گل تو پچھلے 2 دنوں سے اپنی دنیا میں گم تھے۔ ایک انجان شخص پورے استحقاق سے اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔ اس کی گاڑی نظر آتے ہی واچ مین نے پھرتی سے دروازہ کھولا تھا۔ پورچ میں گاڑی پارک کرتے وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھا۔ ٹائی لوز کرتے اس نے سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا جب اپنی ماں کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کیوں ہمیں آپ کی بے وجہ سے بار بار دوسروں کے آگے شرمندہ ہونا پڑتا ہے سالک؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا جو اس نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ میں مصروف تھا امی، انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ میں اچھے سے سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیت سالک حیدر۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر اچھے سے جانتا تھا آگے ہونے والی باتیں اس کا دماغ بری طرح سے خراب کرنے والی ہیں۔ تمہارے تایا بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے، جانتے بھی ہو کتنی شرمندہ ہوئی میں ان کے سامنے۔ کیوں؟ آپ کیوں شرمندہ ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا کسی کا قتل کر کے بھاگا تھا یا چوری کر کے؟ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے اس نے اپنے اندر کے گھٹن کو کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ سالک میرے بچے، امی آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، آخر کب تک آپ اس طرح مجھے ان لوگوں کی وجہ سے ڈانٹیں گی؟ رشتہ ان کے بیٹے کا ہو رہا ہے، ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے فائدہ تایا ابا کو ہوگا تو میرا وہاں ہونا یا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے مگر پھر بھی وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ سالک تمہارے تایا ابا چاہتے ہیں تمہاری شادی۔ امی بس۔ وہ ایک دم ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ سالک وہ اپنی زندگی میں خوش ہے میری جان، کیوں اس کے لیے خود کو سزا دے رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ مجھے آپ پر رحم آتا ہے امی، لیکن آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، نہ پہلے آیا اور نہ اب آ رہا ہے۔ ہر بار قربانی سالک حیدر کو ہی دینی پڑے گی، کیا یہ طے ہے؟ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ماضی کی پرچیاں تھیں۔ بنا مزید کچھ کہے وہ ان کے پاس سے گزرتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زہرا بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سراج صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بے آسرا ہو گئی تھیں۔ ایسے میں ان کے جیٹھ اسرار نے ان کی کفالت کی اور زہرا اس کے بدلے تا عمر ان کے غلام بن گئی تھی۔ مگر سالک حیدر کو یہ غلامی پسند نہیں تھی، وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ ماضی کی تکلیفیں اسے جینے نہیں دیتی تھی اور اپنی ماں کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا وہ اپنے اندر لگی آگ کو کم کر رہا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیوں میں ہی کیوں؟ دیوار پر مکہ مارتے وہ زور سے چیخا تھا۔ میں ہی کیوں نامراد رہا؟ میں ہی کیوں خالی ہاتھ رہا؟ میں ہی کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے بال دبوچے وہ وہیں پانی کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حورے سو گئی ہو؟ آدھا دروازہ کھولے مہر گل نے جھانک کر کمرے میں دیکھا جہاں حورے بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ مہر کی آواز پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو حورے؟ اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ مہر گل ایک دم سے پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ نہیں نہیں، وہ بس نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ اس کا ہاتھ تھام حورے نے بات کا رخ بدل دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی یار، بابا بہت غصے میں گاؤں کے لیے نکلے ہیں، کیا ایک بار پھر لڑائی ہوگی؟ جس بات کو حورے بھولنا چاہتی تھی وہی بات مہر گل نے کر کے اس کے دل کو پھر سے تکلیف پہنچائی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شجاع احمد کے پاس کال آئی تھی، گاؤں میں ایک بار پھر زمینوں کو لے کر خانوں سے لڑائی ہوئی تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ خبر ملتے شجاع احمد اور قمروز احمد فوراً گاؤں کے لیے نکلے تھے اور تب ہی حورے کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ اور ارمغان خان، اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کام جاتی تھی۔ کیا سوچنے لگ گئی؟ نہیں کچھ نہیں، مہر کے بلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم سو جاؤ مہر، کالج نہیں جانا کیا؟ کالج کے نام پر مہر گل کو وہ ستمگر یاد آیا تھا۔ دل غلط راہ کا مسافر ہوا تھا، اس نے خود کو سرزنش کی اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ تم بھی سو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں سونے، امی وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے کہتے مہر گل تو چلی گئی مگر وہ ایک بار پھر تکلیف میں گھر گئی۔ اسی لڑائیوں کے چلتے وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے مگر انہیں کیا خبر تھی ان کی بیٹی وہیں گاؤں میں کہیں اپنا دل چھوڑ آئے گی۔ اب بس جلدی سے آ جائیں ارمغان، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسکی تھی، آنسو گلابی عارض پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے محبت کی تھی، اب سزا تو اسے ملنی ہی تھی، یہ طویل ہجر، یہ جدائی کی صحبتیں اور نہ ختم ہونے والی خاندانی دشمنی۔
رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں سوائے چاند کی روشنی کے کسی دوسری روشنی کا گزر تک نہیں تھا۔ کمرے میں موجود واحد بلب محمد خان زادہ توڑ چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پلنگ کے ایک سرے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ سبز نگینوں جیسی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بھیانک کھیل کھیلا تھا زندگی نے اس کے ساتھ۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ٹھنڈ محسوس کر اس نے سائڈ رکھا کمبل اپنے گرد لپیٹا تھا۔ یہ صوبیہ بیگم کی مہربانی تھی جو وہ اسے یہ دے گئی تھی۔ آج اس حویلی میں اس کا تیسرا دن تھا اور کل کے بعد محمد اسے نظر نہیں آیا تھا اور وہ اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد تو ہرگز نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب خاموش فضا میں فجر کی اذان نے ارتعاش پیدا کیا۔ اپنا چہرہ صاف کرتے وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ ہوا میں خنکی کھلی تھی۔ بے آواز چلتے وہ پچھلے حصے کے آخری کونے میں بنے اس حصے کی جانب آئی جہاں باہر لگے نل سے اسے وضو کرنا تھا۔ زمین پر بیٹھ وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی جب اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ جلدی سے وضو کیے وہ اطراف کا جائزہ لیتے دوپٹہ تیزی سے سر پر جماتی تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اسے دیکھتے محمد نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے کھڑکی بند کی اور خود بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنے دکھتے سر کو سکون دینا چاہا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اوزے، میں مورے اور بابا کو بھیجوں گا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ محمد، عبد الرحمن اچکزئی نے بھابھی کی منگنی سہیل سے کر دی ہے۔ ملی جلی آوازیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔ یہ سوچ ہی اس کا دل جلا رہی تھی کہ اس کی محبت کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ دل و دماغ کی جنگ اسے تباہ کرنے کے در پر تھی۔ اس سے پہلے اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جاتا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اب اس کا رخ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ دشمن جاں موجود تھی۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ اب اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ اسے سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ سفید دوپٹے پہ حالے میں چہرہ چاند جیسا چہرہ جس نے پہلی ہی نظر میں محمد خان زادہ کے دل کی دنیا تباہ و برباد کر ڈالی تھی کہ وہ اپنا خود کا ہی نہیں رہا تھا۔ بے چین دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے کہ وہ ایک دم ہی پرسکون ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی محسوس کر اپنی نماز طویل کر گئی تھی۔ میں منتظر ہوں اوزے گل، اگر سورج نکل بھی آیا تب بھی میں یہاں سے نہیں ہلنے والا، اطمینان سے کہتے وہ اس کا سکون غارت کر گیا تھا۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نظروں کی تپش سے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ محمد خان زادہ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ دور کہیں سے اسے اپنی ہی کہی بات یاد آئی تھی۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا تمنائی ہوں، یوں آپ کی آنکھوں میں خوف دیکھ میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی صحیح سہمی حالت دیکھ بولا تھا۔ اوزے نے چہرے پر ہاتھ پھیر جائے نماز سمیٹی تو قدم با قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، بہت قریب کہ اوزے کو اپنے قدم پیچھے لینے پڑے تھے۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتے وہ اتنی نرمی سے بولا تھا کہ اوزے نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا اوزے؟ کیوں گھر والوں کو نہیں بتایا؟ وہ خفا خفا سا کہتے اوزے کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ محمد، میرا نام لینے کا حق آپ کھو چکی ہیں، اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اوزے گل کو خود پر غصہ آیا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا کچھ بھی، ان لبوں نے کیسے اس شخص کا نام لیا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے وہ اس کی سانسوں کی روانی اس سے چھین رہا تھا۔ کچھ نہیں بھول سکتا میں، مجھے آگ میں جھونک دیا اوزے، اور اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ بہت اچانک ہی اس کے لبوں پہ جھکتے اس کی سانسیں خود میں قید کر گیا۔ اس افتاد پر اوزے گل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا جو اپنے اندر لگی آگ کو اس کے لم سے مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اوزے کے گال پر بہا تو محمد خان زادہ ہوش کی دنیا میں آتا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔
اس کی نم آنکھوں کو دیکھ سکتی سے اپنے لب آپس میں پیوست کرتا وہ بنا کچھ کہے ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی اوزے گل کسی کٹی ڈال کی طرح پلنگ پر گرتی روتی چلی گئی۔ محبت ملی بھی تو ادھوری، نفرت میں ڈوبی ہوئی۔ گلاس سے لے کر وہ سیدھا کینٹین میں آئی تھی۔ آج کل لائف عجیب ہی لگنے لگی تھی اسے۔ ایسے کیا برا سا منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اور آج کلاسز بھی ساری بورنگ لگی مجھے۔ بشرا ٹیبل پر سر ٹکاتے وہ اداسی سے بولی۔ بشرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہر، کیا تم اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو ابھی تک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ ایک دم سے بھوکلاتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جسے میں جانتی ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ خود کو کمپوز کرتے وہ فوراً سے پلٹ گئی تھی۔ بشرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی بات ہے، چل اب گھر چلے، ڈرائیور بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، تو جا، اسے کہتے وہ خود اس کے ساتھ ہی باہر حصے کی جانب آ گئی۔ نگاہیں روڈ پر جمائے اس کے دھیان کے دھاگے کچھ روز پہلے ہوئے واقعے کی طرف گئے تھے۔ اس شخص کا یوں اچانک آنا اور پھر اس پر اپنا سحر چھوڑ غائب ہو جانا۔ وہ ابھی تک اس شخص کے سحر سے نکل ہی نہیں سکی تھی۔ اسے اپنی ذات اس ایک شخص کے گرد قید محسوس ہوئی تھی۔ ہارن کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ سامنے اپنے ڈرائیور کو دیکھ اس کا دل برا ہوا تھا۔ دانستہ طور پر ہی صحیح، مگر وہ اس ایک شخص کی منتظر تھی جو جاتے جاتے اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ اپنا بیگ پیک کر باہر آیا تو سامنے سے آتے اپنے دوست کو دیکھا۔ اسے رکنا پڑا۔ گاؤں جا رہا ہوں، یہاں کا سارا کام اب تیرے ذمے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اچانک گاؤں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کبھی گاؤں نہیں جاتا تھا، اس لیے عامر کو اس کا یوں اچانک جانا تعجب میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اب وہ کام کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تھوڑے پرسنل سوال ہو جائیں گے، اس لیے آپ برائے مہربانی میرا اتنا کام کر دیجیے گا۔ کمینہ انسان ہے تو۔ عامر نے گھور کر اسے دیکھا جو اس کی بات پر کندھے اچکار کر باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ دوستوں کے لیے بھی کیا کیا کرنا پڑتا ہے، مگر کوئی بات نہیں میری پری، ایک بار واپس آ جاؤ، پھر میں کرواتا ہوں تمہارے بارے میں سب معلوم۔ اس سے کہتے وہ سیٹی بجاتے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں بڑی نیاز کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں نیاز کے کھانے کی تیاریاں جاری تھیں۔ ایسے میں اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ صوبیہ بیگم کے کہنے پر ان کے ساتھ اندر حویلی میں آ گئی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ کیا سوچ رہی ہو اوزے؟ کچھ نہیں مورے۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ صوبیہ بیگم کو بمشکل ہی سنائی دیا۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ پشمینہ، اوزے کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، وہاں کی صفائی ابھی باقی ہے۔ صوبیہ بیگم کی پکار پر پشمینہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اوپر کون سے کمرے میں؟ کونے والے کمرے میں۔ انہوں نے جان کر اس کمرے میں رہنے والے شخص کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں بھابھی، اوزے کو کہتے پشمینہ اس کے ساتھ اوپر آئی اور آدھے راستے سے ہی اسے کمرے کا دروازہ دکھا دیا۔ مجھے مورے سے کچھ کام تھا بھابھی، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ اسے کہتی پشمینہ فوراً سے نیچے غائب ہوئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اوزے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پہلی بار وہ حویلی کے اس حصے میں آئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں محمد اسے نہ دیکھ لے۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اوپر اس کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ دروازے کے پاس رک اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ اس کشمکش کا شکار تھی، اندر جائے یا نہ جائے۔ پشمینہ نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اوزے، ہمت کر۔ خود کو ہمت دیتے وہ ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ محصور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتے اس نے تبیز قالین پر اپنے قدم رکھے۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ وہ متاثر ہوئی تھی۔ گرے اور وائٹ امتزاج کا یہ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اب اس کمرے کی کیا صفائی کروں، یہ تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے باوجود بھی اسے گندگی نظر نہیں آئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی وہ آگے آئی تو اس کی نظر عقبی دیوار پر لگے فریم سے جا ٹکرائی۔ بلیک شلوار سپوٹ پہنے وہ گرے شال اپنے چوڑے شانوں پر ڈالے اپنی باروب شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ لمحے کو اوزے کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار اس نے اس بے مہر انسان کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی تو حلیے میں تھا، اپنی باروب شخصیت کا اثر لوگوں پر ڈالتے وہ بنا کسی پر دوسری غلط نگاہ ڈالے سب کو اپنی مغرور پرسنالٹی سے مروب کر گیا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے اس تصویر کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ محمد، جو فریش ہو کر باہر آیا تھا، اسے اپنی تصویر کے سامنے ایسے بت بنے کھڑے دیکھ حیران ہوا تھا، اور پھر یہ حیرانگی ناگواری میں تبدیل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ میرے کمرے میں؟
سرد آواز پر اوزے نے چھٹکے سے گردن موڑ اسے دیکھا۔ اسے شرٹلیس دیکھ وہ سٹپٹاتے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں، تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے جب بھی بے دردی سے لب کاٹتے اس نے مہمت کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، جو بے شرموں کی طرح اس کے سامنے شرٹلیس کھڑا تھا۔ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں قدم رکھا ہے آپ نے اوزے گل اچکزئی؟ اس کے قریب قدم بڑھاتے وہ ایک ایک لفظ چنا کر کہتا اس کا دل دھکا گیا تھا، تو وہ اسے اپنے نام دینے تک کو تیار نہیں تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ تمام ہمت مجتمع کر وہ اتنا ہی کہہ سکی، کیونکہ آگے کے الفاظ کہیں منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا اس کے جھکے سر کو خوشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا واقعی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ اوزے کا دل کر رہا تھا وہ بس جادو سے یہاں سے غائب ہو جائے۔ جا رہے ہیں ہم، اسے کہتے وہ تیزی سے مہمت کے پہلو سے نکلی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر باہر جاتی، مہمت نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ کٹی ڈال کی طرح سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ میری اجازت کے بغیر اب آ تو گئی ہیں اس کمرے میں، مگر میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کی نظریں اوزے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس پر خوف واضح تھا۔ کیا ہوا اوزے گل؟ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی چبھن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں جانے دے پلیز، وہ منمنائی۔ مہمت خانزادہ کے ہونٹوں پر زہر خون مسکراہٹ آئی۔ ایسے کیسے؟ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے اوزے کے نمکین پانی سے بھرے ان سبز نگینوں کو دیکھا۔ یہ آنسو میری غربت کی وجہ سے؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے وہ ظالم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانتی ہیں ان آتی جانتی سانسوں پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا، ایک بار مہمت خانزادہ کے دل سے کوئی اتر جائے تو پھر واپس وہ کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور اوزے کی گل آپ، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا اوزے گل خود پر سے اختیار کھوتی اس کے سینے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھے وہ روئے جا رہی تھی، اور اس کا ایک ایک آنسو مہمت کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سب سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں مر گیا ہوں کیا جو یوں آنسو بہا رہی ہیں؟ انداز جتنا سادہ، لفظ اتنے ہی دل کو چیر دینے والے۔ اوزے نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بس یہی مہمت خانزادہ اس کے چہرے پر جھکتا اسے دیوار سے پن کرتا بے بس کر گیا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر اوزے کی آنکھیں پھیلی، دل ہتھیلی میں دھڑکا اور سانس کہیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ وہ شخص اپنے اندر کی وحشتیں اس کے اندر انڈیلتے اسے بے جان کر رہا تھا۔ وہ مکمل اس کے سہارے پر تھی، اگر وہ اپنا سہارا ہٹا لیتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ مکمل اس کی سانسوں کو دسترس میں لیے وہ جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا۔ اوزے کے چہرے کی نمی اپنے چہرے پر محسوس کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس نے اپنی گرفت اس پر سے ہلکی کی۔ آزادی ملتے ہی مہمت کو پیچھے دھکیلتے وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ گہرا سانس بھرتے مہمت نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ جتنا اس سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اس کے اتنا ہی قریب جا رہا تھا، جو اس کی نظر میں غلط تھا۔ خود کو سرزنش کرتے وہ اپنے کپڑے لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آفس کے لیے تیار ہوتے اس نے جیل سے اپنے بال سیٹ کیے اور ٹائی ٹھیک کرتے وہ ڈریسنگ سے گھڑی اٹھاتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، مگر اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم رکے۔ وہیں چہرے پر کوفت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ سالک! تایا جان نے ایک بار اسے پکارا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدم واپس لیتا ان کے پاس آیا تھا، جو اس وقت سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم! بنا کسی کو مخاطب کیے اس نے سلام کیا۔ آ جاؤ ناشتہ کرو، کتنا وقت ہو گیا ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ ان کی بات پر فراز کے برابر بیٹھی عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس وقت سفید اور سیاہ ٹکسیڈو میں اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے آفس کے لیے تھوڑی دیر آج تایا کے لیے کر لو۔ وہ جو انہیں انکار کر رہا تھا اپنی ماں کے اشارے میں لب بھینچے ان کے پاس موجود خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ خود پر پڑتی نظروں سے وہ انجان ہرگز نہیں تھا۔ کل آپ کا ہم نے انتظار کیا، مگر آپ نہیں آئے، پھر زہرا سے پتہ چلا آپ ایک میٹنگ میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، جس پر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر گئی۔ آج کل آفس میں کافی کام ہے تو فرصت نہیں ملتی تایا ابو، نرمی سے جواب دیتے اس نے گرم چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ یہاں سب کی موجودگی میں بیٹھنا اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹڈی میں آئیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسے کہتے وہ اٹھ کر اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھے تو اسے بھی ان کی پیروی کرنی پڑی۔ اسٹڈی میں آتے وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔
کل ہم اپنے پرانے دوست سے ملنے گئے تھے، شجاع اور کمروز۔ ان کی بیٹی ہم نے کامران کے لیے پسند کی ہے۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، حورے۔ ہم چاہتے ہیں اس کی شادی آپ سے ہو سالک حیدر۔ تو بالا آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ سوری تایابو، مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس شادی کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اسپاٹ انداز میں انہیں اپنا جواب دے گیا، جس پر اسرار صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فیصلہ کرنے میں کوئی جلد بازی مت کرے سالک حیدر، ہم آپ کو سوچنے کا کچھ وقت دے رہے ہیں۔ سکون سے سوچ کر مجھے جواب دیجیے گا۔ انہوں نے اس کے انکار کو نظر انداز کیا، جس پر خون کے گھونٹ پیتے وہ کمرے سے نکلا، مگر دروازے کے باہر کھڑی عائشہ کو دیکھ وہ بنا رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ نے گردن موڑ اسے جاتے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی۔ مسلسل بجتے فون کی آواز پر تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ پورا گھر سناٹوں کی زد میں تھا۔ اوف، یہ کال کرنے والے کو بھی سکون نہیں ہے۔ فون اٹھاتے ہی وہ وہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف سے جواب نہ پاتے اس نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ کال کرنے والا بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس نے کندھے اچکاتے فون کرائڈر پر رکھا، تبھی اسے سیڑھیاں اترتے حورے نظر آئی، جو اس وقت سیاہ لباس پہنے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے اس کے پاس آئی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی مہر؟ پتہ نہیں، کوئی بولا ہی نہیں۔ اچھا خاصا میں اپنا کام کر رہی تھی، اس کال کی وجہ سے مجھے اٹھ کر آنا پڑا۔ مہر کے منہ بنانے پر وہ ہولے سے مسکرا اٹھی۔ حورے، ایک بات پوچھوں؟ اسے اپنے پاس بٹھاتے مہر اس کے قریب ہوئی، جس پر حورے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ میں اتنے دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس بابا اور تایابو گاؤں گئے ہیں نا، تو میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کر لی تھی، مگر اب ہمت جواب دینے لگی تھی۔ حورے، کوئی ٹینشن ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو نا۔ مہر کو اپنے لیے پریشان دیکھ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگ رہی ہے بہت۔ مہر کو کہتی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اپنا دھیان ساری سوچوں سے ہٹاتے وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کرنے لگ گئی۔ گاڑی سے اترتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا، مگر سامنے لاؤنج میں بیٹھے شخص کو دیکھ اس کے چہرے کا تاثرات فوراً سے تبدیل ہوئے تھے۔ تو یہاں؟ میرے یار! دونوں باہیں واہ کیے ارمغان خان نے التمش کو دیکھا، جو بنا وقت ضائع کے اس کے سینے سے لگا تھا۔ میرا بھائی، میرا یار! اسے خود میں بھیجتے وہ وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی کھیر گیا۔ کمینے، واپس کب آیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اگر بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھتا تیرے چہرے پر؟ اس کے گلے میں بازو ڈالے وہ چہکا۔ چل آ جا، کمرے میں چلے۔ اسے ساتھ لیے وہ کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، جبکہ التمش وہیں اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تایا جان؟ پھر اس زمین کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارمغان سیدھا ہوا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھلے نئی زندگی کی شروعات کرنے گیا تھا، مگر اس کے ددیال والوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کو برباد کرنے کے لیے اس زمین کا ٹکڑا کافی نہیں ہے، اس لیے تو میں نے اس بار ان کی بہت قیمتی چیز پر ہاتھ مارا ہے۔ ارمغان کی بات پر وہ چونکا۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ کمروز احمد کی بیٹی کی۔ جس طرح انہوں نے ہمیں برباد کیا، اب اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے سارے جہاں میں بدنام وہ ہوں گے اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے۔ خباثت سے کہہ کے وہ کہکا لگا اٹھا، جبکہ اسے اس طرح دیکھ التمش دھیمے سے مسکرا دیا۔ اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہوگا، کہتے ساتھ ہی التمش اور اس نے کہکا لگایا تھا۔ دور کھڑی ان کی قسمت ان پہ ہنس رہی تھی اور وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے بابا اور تایا جان کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے تھے اور اب اندر سبھی بڑوں کی میٹنگ چل رہی تھی، اور اس میٹنگ میں کیا ہونے والا تھا اس کا اسے ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مسلسل چکر کاٹتے وہ تھک گئی تو اپنے کمرے سے نکلتے وہ نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تایا جان کے پورشن کی جانب جانے کا تھا، مگر بجتے فون نے اس کے باہر بڑھتے قدموں کو روکا۔ دل تو تھا کہ فون نہ اٹھائے، مگر ضروری کال کا سوچ وہ ٹیبل تک آئی اور صوفے پر ٹکتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو حورے میری جان! اس کے ہیلو کے جواب میں جو انداز تخاطب چنا گیا تھا، اس نے حورے کا دل بری طرح سے دھڑکایا تھا۔ یہ آواز، یہ لب و لہجہ، وہ سن پڑ گئی تھی۔ کون؟ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے بمشکل یہ اللہ لفظ ادا کیا تھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر فون کے دوسری جانب موجود ارمغان خان کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ واہ، ایک ہم ہیں کہ سمندر پار بھی آپ کی یاد سے الجھ رہے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کون؟ خان
اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہارا خان۔ اس کے لفظوں کا چناؤ ایسا تھا کہ حورے کے گال دہک اٹھے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں تو یہاں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں، سوچا تھا واپس آؤں گا تو مجھے میری حورے ملے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا، اس کے باپ اور تایا کے آگے جھک جاؤں گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا ہے۔ وہ لہجے میں تھکن و بے بسی لیے گویا ہوتا حورے کا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں خان؟ وہ فوراً سے تڑپی تھی، جبکہ اس کے تڑپنے پر ارمغان خان مسکرایا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں حورے، میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ جیسے خود سے ہار گیا تھا۔ خان، مجھے بس ایک بات کا جواب دو حورے، اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی میری دنیا میں؟ وہ یہ اس سے کیا پوچھ رہا تھا، اسے کیسے امتحان میں ڈالا تھا؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، قدموں کی چاپ اس پر وہ کھٹاک سے فون کریڈ پر رکھتے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اچھے سے لاک کیا تھا۔ دل تھا کہ باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ حورے، حورے کہاں ہو بیٹا؟ اپنی ماں کی آواز پر اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا اور خود کو مضبوط کرتے وہ دروازہ کھول باہر آئی تھی۔ جی امی۔ کہاں تھی بیٹا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ امی، اچھا سنو، شام زحا کا نکاح ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو لڑکے والے زحا کو دیکھ کر گئے تھے اور اب اچانک نکاح؟ کوئی سوال کر بیٹا، بس جلدی سے تیاری کرواؤ، مغرب کے بعد زحا کا نکاح ہے، ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہ اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو ناچار اسے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ بھائی صاحب، زحا کا نکاح تو ہو رہا ہے، مگر آگے گھر میں اور بھی بچیاں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ قمروز احمد نے پریشانی سے اپنے بھائی سے پوچھا، جو خود کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ دیکھو قمروز، اس شخص کی دشمنی فنکار ساتھ ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری کمزوریوں پر وار کرے گا، اس لیے وقت رہتے ہمیں زحا اور حورے دونوں کو محفوظ کرنا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، حورے ابھی چھوٹی ہے اور اس لیے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں قمروز، مگر ان لوگوں کا نشانہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہوں گی۔ آج زحا کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد اسرار سے بات کرتا ہوں، اس کا بھتیجا بہت لائق ہے، وہ ضرور حورے کو اپنی بہو بنا لے گا۔ وہ جیسے سارا کچھ سوچے ہوئے تھے۔ قمروز احمد راضی تھے یا نہیں، مگر وہ چپ ضرور ہو گئے تھے۔ اب تم جاؤ، نکاح کی تیاریاں کرو، آگے جو ہوگا ہم مل کر دیکھ لیں گے۔ انہیں ایسے ہی کھڑا دیکھ شجاع احمد نے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھے۔ آگے کیا پلان ہے محترم؟ التمش نے بالکنی میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان کو دیکھ سگریٹ سلگایا۔ کسی کو تباہ کرنے کی تیاری ہے اور کیا؟ کمینگی سے ہنستے اس نے التمش کے ہاتھ سے سگریٹ کے لے کر لبوں میں دبایا، جس پر التمش نے اسے گھور کر دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ لڑکی مان جائے گی تیرے ساتھ آنے کے لیے؟ وہ پاگل ہے میرے پیچھے، جب وہ اپنے باپ کے دشمن سے محبت کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایک بات بتا، کیا تجھے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اس سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں، ارمغان نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے جواب دیا۔ میں اس کے قریب نفرت کی غرض سے گیا تھا اور مجھے اس سے نفرت ہی کرنی تھی۔ ہاں، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا تھا، جو کہ میں کر چکا ہوں۔ اب بس مجھے اس دن کا انتظار ہے جب قمروز احمد ہمارے قدموں میں گرے گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ التمش نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب دیکھنے لگا، جہاں تا حد نکاح ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایسے میں کسی کا چہرہ چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ارمغان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر التمش کی مسکراہٹ فوراً سے سمٹی۔ اب کیا مسکرانا بھی گناہ ہے؟ گناہ کا تو پتہ نہیں، لیکن تجھ جیسا بندہ اگر مسکرائے تو لازمی کچھ گڑبڑ ہے۔ بکواس بند کر اور اپنے کام پر دھیان دے، یہ نہ ہو کہ سارا پلان برباد ہو جائے۔ اسے کہتے وہ اس کے پاس سے اٹھتا باہر آ گیا۔ اس سارے مسئلے میں الجھ کر وہ خود کو بھی بھول گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا یہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ اس حسین لڑکی سے بات کرے گا جو اس کی نیندیں حرام کر کے خود سکون سے بیٹھی تھی۔ محمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر کے آپ پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، جب نیچے سے آتے شور نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھتا وہ کمرے سے باہر آیا تو نیچے عجیب سے ہلچل دیکھی۔ پشمینہ، کیا ہوا ہے؟ لالا، میرا مطلب ہے اوزے باہر آگ کے پاس گر گئی ہے۔ اس کے سر پر دھماکہ کرتی وہ وہاں سے غائب ہوئی، جبکہ اس کی تکلیف کا سن وہ بنا لمحہ ضائع کیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آیا تھا، جہاں وہ سمینہ بیگم کے ہزار میں چھپی سسک رہی تھی۔ اوزے، کیا ہوا اوزے؟ وہ سب کو ہٹاتا اس کے پاس آیا، جس کی گردن اور ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ پاؤں سے خون رس رہا تھا۔
اس کی حالت دیکھو وہ لمحے میں اسے باہوں میں بھرتے باہر کی جانب لپکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے صوبیہ بیگم کو وہ اشارے سے روک چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کی باہوں میں موجود اپنی تکلیف بھولتی شرم سے لال ہو چکی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کا رخ شہر کی جانب کیا۔ اسے رونا بند کرے، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں ہاسپٹل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سسکتے وجود کو دیکھ وہ بے بسی کے انتہا پر تھا۔ اس کے نرم انداز پر اوزے کو ایک بار پھر شدت سے رونا آیا تھا۔ محمد نے بے بسی سے اسے روتے دیکھا اور پھر لب کھینچتے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے باہر رکی تو وہ آگے آ کر اوزے کی جانب آیا اور دروازہ کھول اس کے منع کرنے کے باوجود باہوں میں لیے پیر سے دروازہ بند کرتا اندر بڑھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر فوراً سے اوزے کے پاس آئی تھی۔ اوزے کو بیڈ پر لٹاتے اس نے بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اوزے کا زخم دیکھ رہی تھی، جبکہ اوزے سر جھکائے بس آنسو بہانے میں مصروف تھے۔ زیادہ گہرے زخم نہیں ہیں؟ ایسے کیسے زیادہ زخم نہیں ہیں؟ آپ غور سے دیکھیں کیسے ان کے ہاتھ لال ہو رہے ہیں، پیر پر دیکھیں۔ اس نے بولتے ساتھ اوزے کے ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے گئے، جس پر وہ زیر لب مسکراتی اس دیوانے کو دیکھنے لگی، اور دیکھ تو اسے اوزے بھی رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور اب… اچھا آپ تو ریلیکس کریں، میں دیکھ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسے کہتے ڈاکٹر اوزے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھ انہیں اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کا رونا بند ہوتا دیکھ محمد نے اسے دیکھا۔ چلو گھر چلے۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتے اس نے اوزے کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات ایسے تھے کہ اوزے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لب کچلتے اپنا سر جھکا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے لیے کتنا فکر مند ہو رہا تھا اور اب ایسے اجنبی جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں ایک جھٹکے سے آ کر رکی تھی۔ میری ہمدردی کو کوئی دوسرا رنگ مت دینا، میرے خون بہاؤ میں آنے والی کو تکلیف دینے کا حق اور کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اسے کہتے وہ جھٹکے سے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اوزے نہ جانے کتنے لمحے اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکی۔ اوزے! وہ جو ساکت بیٹھی تھی، صوبیہ بیگم کی آواز پر اس نے خالی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، اور اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ صوبیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آ جاؤ باہر میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے اتارتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مجھے اندر نہیں جانا بیٹا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ میرے ساتھ، پلیز مجھے اندر نہیں جانا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ انہوں نے لب بھینچے۔ ان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس اس کمرے میں آئی تھی جہاں وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ پلنگ پر آ کر بیٹھی۔ آنسو بھری آنکھوں کو زور سے مسلتے اس نے اپنا سر تکیے پر ٹکایا۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ محمد، میں اسی قابل ہوں یا شاید اس سے بھی برے رویے کے۔ خود سے کہتے اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ اور پیر پر بندی بینڈیج نوچ کر خود سے الگ کر دور پھینکی۔ درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی، مگر دل کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں قمروز؟ حورے ابھی چھوٹی ہے، ایسے کیسے اس کی شادی؟ وہ ابھی صرف 19 سال کی ہے۔ سمرا بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ یہ عمر شادی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی بیٹیوں کے فرض سے جتنی جلدی فارغ ہوا جائے اچھا ہے۔ قمروز ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اس کی اچانک شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود کہا تھا نا آپ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے شوہر کا یہ اچانک فیصلہ کھٹک رہا تھا۔ ہاں لیکن رشتہ اچھا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دیر کرنی چاہیے۔ اسرار بھائی کو بھائی صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دوسرا زوہا اور حورے ایک ہی گھر میں جائیں گی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ وہ ہر طرح سے انہیں جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج زوہا اور کے نکاح کے ساتھ حورے کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ بچے کو سمجھا دیجیے گا۔ انہیں کہتے وہ کمرے سے نکل گئے، جبکہ سمرا بیگم عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی تھیں۔ آج قاسمی ہاؤس میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، کیوں نہ آج اسرار صاحب کے لاڈلے بیٹے کا نکاح تھا۔ گھر میں تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں، ایسے میں جہاں سب خوشی خوشی تیاریاں کر رہے تھے وہیں زہرا بیگم پریشانی سے کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ انہوں نے سالک کو کہا بھی تھا کہ وہ جلدی آ جائے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زہرا سالک کہاں ہے؟ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا آج بھی یہ لڑکا نہیں آئے گا؟ عائشہ کے ساتھ لاؤنج میں آتی روبینہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے ان سے پوچھا۔ بس آتا ہوگا، بھابھی کہہ رہا تھا میٹنگ ختم ہوتے ہی آ جائے گا۔ جھوٹ بولتے انہوں نے اپنے بیٹے کا دفاع کیا تھا۔ کیا ہوا سالک ابھی تک نہیں آیا؟ اسرار صاحب نے آتے ہی ان سے سالک کا پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی داخلی دروازے سے داخل ہوتے سالک نے اپنی ماں کو ان سوال جواب سے بچایا تھا۔ لو آ گیا برخدا، وقت کم ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ اپنے اسے دیکھ مسکراتے اسرار صاحب نے اس سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا، مگر کمرے میں عائشہ کو دیکھ اس کے کشادہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیتے وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے آ کر تیار ہونے لگا۔
आयशा ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। वो आज भी हमेशा की तरह वजीहा लग रहा था। आज तुम्हारी दुल्हन देखने जा रहे हैं हम। वाह सालक हैदर, मुझे लगा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग पर रखते सालक ने एक नज़र आयशा को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपना मोबाइल उठाते हुए कमरे से निकलता चला गया। हित तक के एहसास से आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ था। गुस्से से मुठियां भींचे उसने उस जगह को देखा जहाँ से कुछ देर पहले वो गुजरा था। निकाह जोहा अपिया का है और खोई खोई हमारी हूरें है, खैरियत तो है। वो तीनों इस वक्त जोहा के कमरे में मौजूद उसकी तैयारी में मदद कर रही थी, जबकि मेहरगुल हर थोड़ी देर बाद जोहा को छेड़ते अब अपना रुख हूरे की जानिब कर चुकी थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, धीमे से मुस्कुराते वो इतना ही कह सकी। पूरे बच्चे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहमान आने वाले होंगे, जाएं आप जाकर तैयार हो फ़ौरन। समरा बेगम ने उसे देखा तो फ़ौरन से उसे जाने का कहा। समरा बेगम के कहने पर वो अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। दिल ना जाने क्यों बुरी तरह से घबरा रहा था, धड़कनों की रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। कुछ नहीं होगा हूरे, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो। खुद से कहते हुए तैयार होने लगी। बाहर मेहमानों के आने का शोर उठा था। अपनी तैयारी को आखिरी टच देते हुए दुपट्टा संभाले जुहा के पास आई। ओहो, इन्हें तो देखो ज़रा। मेहरगुल ने कमरे में दाखिल होती हूरे को देखो टिंकी, जो इस वक्त काई रंग के पैरों को छूते फ्रॉक में लाइट से मेकअप के साथ बेइंतहा हसीन लग रही थी। ऊपर से उसके होंठों के पास दिल से उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। इससे पहले हुरे जवाब में उसको कुछ कहती समरा और समर्थ बेगम एक साथ कमरे में आई थी। तुम दोनों यहाँ हो, नीचे मेहमानों को कौन देखेगा। पूरे बच्चे तुम जाओ और वहाँ नीली के साथ फूलों के थान ला रखवाओ, और तुम मेहरगुल। पूरे को कहते वो मेहरगुल की जानिब मतवज्जा हुई थी, जो उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ जोहा के पास रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं, जब बुलाए तब आना। उन दोनों को कहते वो बाहर की जानिब बढ़ी तो हूरे भी उनके पीछे ही बाहर निकली थी। काज़मी हाउस के लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। निकाह का इंतजाम सारा लॉन में ही किया गया था। अपनी टेबल पर बैठे सालक ने एक नज़र बाकी मेहमानों पर डाली और वापस से मोबाइल की जानिब मतवज्जा हो गया। मगर यहाँ सिग्नल्स का इशू इस कदर था कि उसे मजबूरन अपनी जगह से उठना पड़ा। वो लॉन से थोड़ा हटकर पीछे की जानिब आया था और अपनी बात मुकम्मल करके वो जैसे ही मुड़ा, एक खुशबुओं में डूबा नाजुक वजूद उससे बुरी तरह टकराया। उससे पहले टकराने वाला ज़मीन बोस होता, सालक ने तेज़ी से उसके कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचाया। वो जो अपनी बेध्यानी में इस तरह आई थी, बुरी तरह से सालक से टकराई थी। सालक हैदर ने अपनी बाहों में गिरे इस नाजुक वजूद को देखा था, जो सख्ती से आंखें और लब भींचे उसके हिसार में कैद थी। इसका खुशबू में बसा वजूद सालक हैदर के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गया था। हूरे ने खुद को किसी के हिसार में पाते एक झटके से आंखें खोली और खुद को अजनबी की बाहों में देख उसका सारा खून चेहरे पर छलका। वो लम्हे की भी देर किए बगैर सालक हैदर से दूर हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको। इससे पहले सालक अपनी बात मुकम्मल करता वो तीर की तेज़ी से वहाँ से भागी थी। सालक ने हैरत से उस जगह को देखा जहाँ वो कुछ लम्हे पहले खड़े थे। उसकी फुर्ती देख न जाने क्यों, मगर लम्हे को सालक हैदर के लब मुस्कुराहट में ढले थे, जिन्हें वो फ़ौरन से समेट गया और वापस सबके साथ आ बैठा जहाँ अब निकाह की कार्रवाई शुरू की जा रही थी। सालक, अपनी माँ की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ उन्हें देखा। जी अम्मी। वो देखो उस लड़की को, कई रंग के लिबास में जो है। आप मुझे लड़की ताड़ने का कह रही हैं अम्मी? साले के शरारती अंदाज पर उन्होंने उसे घूरा और फिर मुस्कुरा उठे। लड़की को नहीं, अपनी बहू को। वो देखो हूरे वो खड़ी। उन्हें इशारे से उसे सामने देखने का कहा, जिस पर न चाहते हुए भी उसके सामने देखा तो उसे हैरत का झटका लगा। हूरे का वहाँ देख उसे तज्जुब हुआ था। अम्मी। सालक, ये मेरी ख्वाहिश है, खुदा के लिए अपनी माँ की बात मान लो। उसका अच्छा मूड देख वो अपने दिल की बात उससे कह गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर आयशा ने करीब आने पर उसने अपने लब भींच लिए। आयशा, तुमने मेरे साले की दुल्हन को देखा? दुल्हन? आयशा ने हैरत से रुबीना बेगम को देखा और फिर सालक को। सालक, मान गए आप शादी के लिए? सालक को उसके लहजे में एक आन सी महसूस हुई, मगर उसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। निकाह हो गया है, चलो आ जाओ आयशी चच्ची, आप भी आ जाए। फराज उजलत में उनके पास आया था, जिस पर वो वहाँ से हटी थी और उसके हटते ही सालक हैदर के चेहरे पर कुछ सोच की तहरीरें उभरी थी। जैसे कुछ सोच रहा हो, कुछ समझ रहा हो, मगर क्या, कौन जाने। गुस्से से उसने पूरे सामने टेबल पर लात मारी, जिस पर उसके सामने खड़े उसके बाप ने उसे देखा। अरमग़ान, वो लोग फिर खुशियाँ मना रहे हैं बाबा, एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हैं और हमारे यहाँ। वो नफ़रत की आग में जलते उनसे पूछ रहा था, जिनके पास उसकी बात का जवाब नहीं था। मैं और सब्र नहीं कर सकता, मुझे कमरोज़ अहमद को तबाह करना है और वो भी जल्द अज़ जल्द। अरमग़ान, जल्दबाजी मत करो। फिर क्या करूं बाबा, इंतज़ार करने का क्या सिला मिला। उनके घर खुशियां हैं, लेकिन अब उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। उनकी बर्बादी मेरे हाथों लिखी है। जब अपनी बेटी की मोहब्बत की दास्तान सुनेगा ना वो कमरोज़ अहमद, उसी दिन जीते जी मर जाएगा जैसे हम मरे थे। नफ़रत की आग लिए वो सबको जलाने को तैयार बैठा था।
اس کے باپ نے اس بھپرے طوفان کو دیکھا جس پر مزید پن باندھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جب سے ہسپتال سے آیا تھا آنکھیں بند کے اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دل جل رہا تھا اور بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور پھر واپس بند کی تو وہ دن چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس دن اس نے پہلی بار اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ وہ پشمینہ کے کام سے کالج آیا تھا اور اب باہر کھڑا وہ پشمینہ کا منتظر تھا جب اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عادت کے برخلاف اس نے گردن موڑ کر آواز کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ سفید یونیفارم پر سفید دوپٹہ سر پر لیے وہ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا پیچھے کیا تھا اور پھر دائیں ہاتھ سے سبز نگینوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ محمد خان زادہ کو اپنی دنیا اس ایک لمحے میں ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ پتھر دل پر پہلی ضرب اس ایک جھلک نے لگائی تھی۔ وہ اب سب سے الوداع لیتے وہاں سے ہٹی اور محمد کو لگا جیسے اس کی زندگی ایک دم سے بے رونق ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس حسین پری کا پیچھا کیا تھا جو بنا اس کی اجازت کے دل کا در کھولے پورے حق سے اندر داخل ہوئی تھی کہ محمد خان زادہ کچھ نہیں کر سکا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اپنی سرخی آنکھیں کھول اس نے سختی سے اپنے ہونٹ پینچھے تھے۔ جتنا وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی یہ سب اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور یہی چیز محمد خان زادہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنی شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر آیا جہاں ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ کسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتا وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کہاں ہیں؟ چھوٹے خان، سب لوگ مزار پر گئے ہیں، آغا جان نے کہا تھا آپ کو بھی بتا دو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سکون نہیں ہے انہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مزار پہنچ گئیں۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے میں آیا اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا اور واپس آ کر اس نے مزار کا رخ کیا تھا مگر آدھے راستے سے ہی اسے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ کوٹ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں ڈالتے اس نے اپنی آستین کے کف موڑ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور زہرہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ امی آئیں نا۔ ان کا ہاتھ تھامے اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بس اپنے بچے کو دیکھنے کا دل کیا تو آ گئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا جس پر سالک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سالک ایک بار سوچ لینا بیٹا، وہ بچی بہت اچھی ہے، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بچے۔ امی، وہ ایک دم کچھ کہتے کہتے رکا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کریں، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا واقعی سچ میں؟ وہ تو ایسے خوش ہوئی تھی جیسے حفت اقلیم کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں چمک دیکھ وہ مسکرایا اور جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ جی امی۔ چلو اب تم آرام کرو، میں بھائی صاحب کو یہ خوشخبری دے کر آؤں۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جبکہ چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے تھے۔ مزار میں مریدوں کا جمع غفیر تھا، بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایسے میں وہ مزار کے احاطے میں کھڑا تھا جبکہ متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں مگر جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں ہوتی تو اسے نظر آتی۔ رش کے درمیان سے ہوتا وہ اس جانب آیا تھا جہاں گھر کی خواتین موجود تھیں۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا مگر اسے اوزے کہیں نظر نہیں آئی۔ صبور، اوزے گل کہاں ہے؟ پاس سے گزرتے اس نے صبور سے پوچھا۔ لالا وہ تو حویلی میں ہی ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، اسے بتاتے صبور وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ فوراً سے وہاں سے حویلی کے لیے نکلا تھا۔ حویلی پہنچ وہ سب سے پہلے پچھلے حصے کی جانب بنے اس کے کمرے میں آیا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بنا کچھ بھی کہے اس نے دروازے پر دستک دی، 2 بار 4 بار مگر دوسری طرف سے جواب نہ ڈالا۔ اوزے دروازہ کھولیں، اوزے! زور زور سے دروازہ بجاتے اس کے دل میں نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیرا کیا تھا جنہیں جھٹکتے وہ بار بار دروازہ بجانے لگا مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اوزے دروازہ کھولیں! غصے سے دروازے کو ٹھوکر لگائے وہ دھاڑا مگر دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ محمد کا جب جواب دے گیا تھا تبھی اس نے دروازے پر ضرب لگائی تھی، اس سے پہلے وہ دوسری ضرب لگائے یا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ محمد نے سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے لاپرواہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان، بکھرے بال اور زخم سے چور اس کے ہاتھ پیر۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا اوزے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اس کے آگے دستے سوال تھا۔
اس کے سوال پر اوزے نے ایک استضاعیہ نظر اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ خون بہا میں آئی لڑکیوں کی اتنی فکریں نہیں کیا کرتے محمد خان زادہ، نفرت کی دیوار پر محبت کے نغمے نہیں لکھے جاتے۔ اوزے کیا بکواس! ہاں، بکواس ہی تو کر رہی ہوں میں، ہمیشہ کرتی آؤں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے اچھے سے جانتی ہوں محمد خان زادہ ایک خون بہا میں آئی لڑکی کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ نفرت کا دعویٰ کرتے تھے نا تو اس دعوے پر قائم رہیں، اور اگر نہ رہوں تو اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے محمد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بتائیں، اگر مکر جاؤں اپنے نفرت کے دعوے سے تو کیا کریں گی اسے؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی آزما رہا تھا۔ تو پھر آپ نفس کے بڑے کچے ہیں جو اوزے، اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے محمد کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کے منہ پر چلایا۔ اس کے غصے پر اوزے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پر اسرار سی مسکراہٹ۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی برا لگا تھا جب آپ نے مجھے خون بہا کے نام پر بھری محفل میں رسوا کیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے محمد خان زادہ، نفرت! آپ ایک ہوس کے پجاری انسان ہیں۔ میرا بس چلے تو اپنے وجود کو نوچ ڈالوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہوس؟ کون سی ہوس اوزے بی بی؟ کون سی ہوس؟ وہ اس سے زیادہ تیز چلایا۔ اوزے کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا، مگر خود کو مضبوط کیے وہ ڈٹی رہی۔ آپ ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھیں اوزے، اسے کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھر روتے چلے گئی۔ زندگی نے کیسا بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ وہ ایک بار پھر سسکتے گھٹنوں میں منہ دے گئی۔ کالج کے گیٹ سے نکلتے وہ سیدھا روڈ پر چلنے لگی، جبکہ نگاہیں کسی کی متلاشی تھیں۔ اب تو اتنے دن گزر گئے تھے مگر وہ شخص اسے واپس نظر نہیں آیا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ تڑپتے دل کی خاطر وہ آج ایک بار پھر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر باہر آ گئی تھی۔ دل میں ایک آس تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر کہیں سے آ کر اس سے کچھ کہے، اس سے بات کرے، مگر آج بھی اس کی امید ٹوٹی تھی۔ بوجھے دل کے ساتھ وہ واپس کالج کے رستے کی جانب ہوئی تھی، تبھی سامنے سے آتا اس کا ڈرائیور اس کے پاس رکا تھا۔ اس کے سوالوں کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر اپنی ماں کے چہرے پر رونق دیکھ وہ ٹھٹکی ضرور تھی۔ مہر گل، اتنی دیر کر دی لڑکی! کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے امی؟ سب ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے، اپنی حورے کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ کیا واقعی؟ ایسے اچانک؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کیے۔ کامران کا بھائی ہے، سالک حیدر۔ ان کے بتانے پر اسے وہ لاجواب سا شخص یاد آیا تھا جسے دیکھ اس کی ساری کزنز پاگل ہو گئی تھیں۔ میں ابھی آتی ہوں حورے کے پاس سے۔ ارے پہلے چینج تو کر لو۔ آ کر کرتی ہوں امی، ابھی اپنی چھوٹی سے تو مل لوں۔ انہیں کہتی وہ تیزی سے حورے کے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ جو خبر آج اسے اس کی ماں نے سنائی تھی، اس کے بعد اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ کر نکال لی ہو۔ ساری زندگی اپنی حفاظت کی، اور پھر جب دل اس شخص کو دے دیا تو یہ امتحان کیوں؟ وہ نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال کر چکی تھی، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شروع سے ایک سادہ زندگی گزارتے وہ 2 سال پہلے اتفاقیہ طور پر ارمغان خان سے ٹکرائی تھی، اور پھر یہ اتفاق ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ وہ شخص تب اس کے سامنے آ جاتا جب اسے مدد کی ضرورت ہوتی۔ وہ جو ہمیشہ سے ڈرپوک اور خود میں گم رہنے والی تھی اس شخص سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اسے کوئی جادوگر لگا، اور ایک رات وہ اس کی حویلی میں آ گیا اس سے اظہار محبت کرنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار حورے کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ خوف سے وہ کانپ اٹھی تھی۔ سامنے ارمغان خان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی ہے حورے، کیا میرے احسانوں کا ایسے بدلہ چکائیں گی انکار کی صورت؟ وہ شاطر انسان اسے لفظوں کے جال میں الجھا رہا تھا، اور حورے وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ محبت میں احسان نہیں کیے جاتے۔ اگر آج تم نے ہاں نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گا حورے۔ اس کے گھر میں موجود وہ اس کے سامنے بیٹھا اپنی گردن پر وہ خنجر رکھتا حورے کی سانسیں روک گیا تھا۔ خدا کے لیے خان، ایسا غضب نہ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے تو کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ اس کی بات پر ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سوائے پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔
سختی سے اپنے لب بھینچے اور مغان نے اسے دیکھا تو حورے کا اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے حورے؟ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تم کبھی مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی میری مدد نہ لیتی اور میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ ہاں، یہی محبت ہوتی ہے جو تمہیں مجھ سے ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہے حورے۔ میں نے مرنے کی بات کی تو تمہیں برا لگا نا، تکلیف ہوئی نا؟ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا۔ حورے فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوئی نا تکلیف؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جس پر حورے نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہی تو محبت ہے حورے، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس کے دماغ میں وہ اس بات کو اچھے سے بٹھا دینا چاہتا تھا کہ وہ کچے ذہن کی لڑکی اس کی باتوں میں آ بھی گئی تھی۔ بابا ہمیں جان سے مار دیں گے، میں سب کو منا لوں گا میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے قریب ہی ہوا تھا کہ حورے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ خدا کے لیے جائیں، یہاں کوئی آ جائے گا۔ آج تو جا رہا ہوں مگر کل پھر آؤں گا اپنی محبت سے ملنے، اسے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے حورے کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ارمغان ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتا اور اس کی مدد میں نیلی سب سے آگے تھی۔ وہ روز اسے اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد نیلی اس کا یہ کام کرتی تھی۔ مہر گل شہر میں تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے کچھ شیئر نہیں کر سکے، اور پھر اسے اپنی محبت کا وعدہ دیتے ارمغان پاکستان سے چلا گیا، جلد واپس آنے کا وعدہ دے کر، اور یہاں وہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گئی۔ اور اب جب وہ واپس آ گیا تھا تو یہ سب حورے مہر گل کی آواز پر وہ ماضی کی یادوں سے نکلتے فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ یار اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے کی لائٹس آن کرتے وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ وہ چونکی۔ تم رو رہی ہو حورے؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا اور اس کے پوچھنے کی دیر تھی، آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ اس کے آرزوں پر بکھرتے چلے گئے۔ حورے میری جان کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کی پیٹھ سہلاتے مہر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ تو بولو حورے۔ اس کی مسلسل چپ نے اسے نہ جانے کتنے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ ادھر دیکھو، کیا ہے مجھے بتاؤ نہ حورے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ مہر کے پوچھنے کو وہ ایک دم سے تھم گئی۔ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا مہر، اس کے گلے سے لگتے وہ سسکی اور اس کی بات پر مہر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بس اتنی سی؟ اور رونا تو دیکھو، چپ ہو جاؤ، اور ابھی کہیں نہیں جا رہی ہو تم، سمجھ آئی تمہیں؟ اس لیے رونا بند کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے مہر نے اسے چپ کروایا تھا، مگر وہ دونوں کہاں جانتی تھی آنے والا وقت ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنے والا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ارمغان کے کمرے میں موجود تھے۔ التمش نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا جو صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں بھائی خاموشی کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا، اور کال کرنے والے کا نمبر دیکھ ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کال ریسیو کرتے اس نے کان لگایا، لیکن دوسری طرف سے اسے جو کچھ سننے کو ملا اس نے ارمغان کو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے انہوں نے التمش، وہ ایک بار پھر جیت جائیں گے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا واز زمین پر پھینکتے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ارمغان ہوش کر، پاگل ہو گیا ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے ان سے بدلہ لینا ہے، ہر حال میں لینا ہے۔ التمش اس بار نہیں جیت سکتے وہ نہیں جیتیں گے میرے بھائی، میں انہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ ارمغان کو کندھوں سے تھامے التمش نے اسے یقین دلایا تھا۔ میرا وعدہ ہے تجھ سے، اور تو جانتا ہے میں کبھی وعدہ کر کے مکرتا نہیں ہوں۔ التمش کی باتوں پر ارمغان نے یقین کیا تھا۔ ہاں وہ اس دنیا میں صرف ایک ہی انسان پر تو یقین کرتا تھا، اور وہ تھا التمش خانزادہ۔ چل اب تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، بہت ہو گیا اس گھٹن زدہ ماحول میں رہنا۔ اسے چیئر اپ کرنے کی خاطر وہ اسے لے کر گھر سے نکلا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کے غیر موجودگی میں بہت کچھ ہونے والا تھا۔ زمین پر اس وقت شجاع احمد قمروز احمد کے ساتھ موجود تھے۔ جب گاڑی رکنے کی آواز پر ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں سیاہ گاڑی سے انہیں صابر خان ارمغان خان کے والد اترتے نظر آئے۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کیا میں تمہیں جواب دے ہوں شجاع احمد؟ انہوں نے ہنکارا بھرا تھا۔ سالوں پرانی دشمنی آج بھی ویسی ہی تھی۔ کیوں اپنی موت بھلانا چاہتے ہو؟ یہ زمینیں ہماری ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہماری زمین واپس کر دو۔ سالوں گزر گئے، اتنا کچھ ہو گیا، مگر تیری اکڑ نہیں گئی صابر۔ قمروز احمد نے ان پر وار کیا جس پر وہ بلبلا اٹھے تھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟
لیکن بات تو سچ ہے نا کہ تو کچھ نہیں سنبھال سکتا، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کمروز احمد کی بات پر شجاع احمد نے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ جو ہو گیا اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے اب۔ یہ زمین ہماری ہے، اس کے مالک ہم ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کریں۔ صابر خان کی بات پر کمروز احمد کہکا لگا اٹھے۔ تم نے پہلے کون سی ذمہ داری کی حفاظت کی ہے؟ نہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، نہ اس زمین کی کر سکو گے۔ کمروز احمد کی بات پر بل بلاتے انہوں نے آگے بڑھ کر کمروز احمد کا گریبان پکڑا تھا، جبکہ ان کے ساتھ آئے لوگوں نے ان دونوں بھائیوں پر بندوقیں تانی تھیں۔ عزت کی بات مت کرنا، کیونکہ تیری عزت بہت جلد میرے بیٹے کے قدموں میں رلنے والی ہے۔ کیا نام ہے تیری بیٹی کا؟ ان کا گریبان چھوڑ وہ ایک دم ہی کمروز اور شجاع احمد کو دکھتی رگ پر پیر رکھ گئے تھے۔ ہاں، حورے میرے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہے۔ اپنی عزت تو سنبھال پہلے، پھر دوسروں کی بات کرنا۔ صابر خان، کیا ہوا؟ برا لگا؟ جاؤ جا کر پوچھو اپنی بیٹی سے کیسے چھپ چھپ کر وہ میرے بیٹے سے ملتی رہی ہے۔ ایک آوارہ بیٹی کا باپ ہمیں۔ صابر خان بس۔ کمروز احمد دھاڑے تھے شیر کی سی دھاڑ۔ ایک لفظ اور کہا تو میں سب بھول جاؤں گا۔ جن کے گھر خود کانچ کے ہوں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ حقارت سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے پر کمروز احمد سرخ آنکھوں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ کمروز، اگر اس کی کہی بات سچ ہوئی نا بھائی صاحب، میں حورے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ شجاع احمد کو ساکت کر گئے تھے۔ محمد، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صوبیہ بیگم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا جو بیگ پر بریف کیس رکھے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کام سے جا رہا ہوں، محض اتنا کہتے وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر بیگ پیک کرتے وہ مزید وہاں نہیں رکا تھا۔ اپنی گاڑی میں سامان رکھتے بہت اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھمے تھے مگر لمحے کو اس پر سے نظر ہٹاتے وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اوزے کا دل کہ اسے روک لے، نہ جانے دے، مگر یہ سب اس نے اسی لیے تو کیا تھا تاکہ وہ اس سے دور رہ سکے۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو جاتے دیکھا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور اب اس نے اس شخص کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور یہی نفرت اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو خود سے دور جاتے دیکھا، دل ٹوٹ گیا تھا، اس سے مزید وہاں کھڑا نہیں رہا جا سکا، اس لیے وہ اندر آ کر پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کی سیاہی نے چاروں طرف سے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، ایسے میں اپنے بیڈ پر لیٹی وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ محل کے جانے کے بعد سے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی کمرے میں بند تھی، اور اب رات ہو گئی تھی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ حورے اپنے بابا کی پکار پر سنبھل کر بیٹھتی حیران ہوئی تھی، اس کے بابا نے کبھی اسے اس طرح نہیں پکارا تھا۔ وہیں دوسری طرف کمروز احمد غصے سے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارنے لگے۔ کمروز، آرام سے بات کرو۔ حورے کہاں ہے سمرا؟ ان کے غصے کو دیکھ سمرا بیگم کو خوف محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں۔ ان کے بتانے پر وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں آئے جو ان کی پکار پر کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھ اس کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی یا کہتی کمروز احمد کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے رخسار کو لال کر گیا۔ کمروز، شجاع احمد چلائے تھے۔ وہیں حورے نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں میں اسے صرف نفرت نظر آئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی جب ان کے باقی لفظوں نے اس کی جان نکالی تھی۔ کب سے چل رہا ہے ارمغان سے تمہارا تعلق؟ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جس کے خوف سے وہ اکثر سو نہیں پاتی تھی؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ کمروز؟ کون ارمغان؟ وہی صابر خان کا بیٹا، ہمارا دشمن۔ آج مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ تعلق میں ہے اور اس کے پاس ثبوت ہے۔ وہ بولے نہیں دھاڑے تھے اور اپنا رخ حورے کی جانب کیا۔ بتاؤ مجھے، جب سے یہ تعلق ہے اس شخص سے حورے؟ بابا، ہچکیوں سے روتے اس نے انہیں پکارا۔ خدا کی قسم حورے، میں سب کو برباد کر دوں گا، مار دوں گا، میں اسے بھی اور تمہیں بھی۔ کمروز، بس کرو۔ انہیں ہٹاتے وہ خود حورے کے پاس آئے تھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حورے، میرے بچے، مجھے بتاؤ، کیا تم ارمغان خان کو جانتی ہو؟ دیکھو بیٹا، اگر جانتی ہو تو اپنے تایا ابو کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو؟ وہ سسکی۔ حورے، وہ شخص بڑی محفل میں تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ دوست نہیں دشمن ہے ہمارا۔ کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے تو بتاؤ اسے۔ وہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تایا ابو۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب آگے بڑھ کر اس کے باپ نے اس کا گلا دبوچا تھا۔ عزت خاک میں ملا دی، دشمن کے ساتھ مل گئی، اسے میں جان سے مار دوں گا۔
وہ اس کی جان لینے کے در پر تھے۔ تکلیف سے حورے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ وہ مر جانا چاہتے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ شجاع احمد ان کے درمیان آتے انہیں حورے سے دور کر گئے اور گلے کو آزادی ملتے ہی وہ بری طرح سے کھانستی زمین پر گری تھی۔ اسے کہیں نکل جائے میری نظر سے، مان توڑ دیا ہے اس نے میرا، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ آپ اسرار کو کہیں آ کر لے جائے اسے، نہیں چاہیے مجھے اس کے جیسی اولاد۔ بابا میری بات سنیں، بابا ایک بار میری بات سن لیں، وہ ایسے نہیں۔ حورے چپ، بالکل چپ۔ اس سے پہلے وہ جن کی مکمل کرتی، سمرا بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اسے چپ کروا دیا تھا۔ نکاح کی تیاری کرو، میں اب اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ سامنے کھڑی ان کی بیٹی ہے۔ بابا میری ایک بار بات سن لیں، میرا یقین کرے بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرے بابا، میں مر جاؤں گی۔ تم مر جاؤ حورے، مر جاؤ۔ اپنا پیر اس کی گرفت سے چھڑاتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے اور ان کے پیچھے باقی سب سوائے اس کی ماں کے، جو غصے سے اسے دیکھتی اسے اس کی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب اسے چھوڑ گئے۔ طوفان آ کر گزر گیا تھا۔ لمحوں میں وہ عرش سے فرش پر پھینک دی گئی تھی۔ پورے بی بی اٹھے، سب کے جاتے ہی نیلی اس کے پاس آئی اور اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلی، خدا کے لیے کچھ کرو نیلی، میں مر جاؤں گی نیلی۔ آپ بھاگ جائیں یہاں سے، سب لوگ آپ سے ناراض ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ میں آپ کو ان کا گھر بتاتی ہوں، شہر والا۔ آپ بھاگ جائیں ان کے پاس۔ نیلی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں امی بابا کو ایک بار پھر تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کریں گی آپ؟ کر لیں یہ شادی؟ میری بات سنیں، میں یہاں یہ پتہ لکھ رہی ہوں، آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسے کہتے نیلی کمرے سے چلے گئی، جبکہ وہ خالی ہاتھ خالی دامن اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شال اپنے گرد لپیٹتے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دوڑائی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ ہو گیا تھا، لیکن آج اسے امی کی ڈانٹ کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اپنا سامان لیے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے سیدھا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، مگر پھر وہ چونکا۔ کسی چیز نے اسے چوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتا، دو نازک ہاتھوں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنے سینے پر ان ہاتھوں کو لمس پاتے ہی سالک حیدر نے جھٹکے سے ان ہاتھوں کو خود سے دور کر ایسے پیچھے دھکیلا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سالک، نرمی آواز۔ سالک نے نفرت سے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھا جو آتی انتہائی نامناسب لباس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ سالک کو اپنے خون میں ابال اٹھتا محسوس ہوا۔ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ میری محبت کیوں ٹھکرا رہے ہو سالک؟ میں شرمندہ ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں نے کہا اس کمرے سے نکل جاؤ۔ نہیں جاؤں گی میں آج، تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گی جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ مجھ پر ترس کھاؤ سالک، خدا کے لیے تم یہ منگنی مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش میں وہ اس کے قریب ہوئی، مگر سالک نے اپنے قدم ایک دم اسے پیچھے کیے تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں لہو چھلکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا اپنے کمرے سے نکالتا دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا، جبکہ دوسری طرف احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے سالک حیدر، بہت غلط، خود سے کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گھر کے سبھی افراد شادی سے واپس آ گئے تھے اور اس وقت لانچ میں براجمان چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب وہ سیڑھیاں اترتے ان کے پاس آیا تھا۔ تایا ابو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کہیں، کیا بات ہے؟ آپ چاہتے تھے نا کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں؟ ہاں، اس کے سوال پر وہ الجھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شادی کل کے کل ہونی چاہیے۔ اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں سالک؟ روبینہ بیگم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا میں تائی امی جان، منگنی کرنے کی بات تھی، وہاں اپنی نکاح اور رخصتی، مگر اتنی جلدی کیوں سالک؟ کل کے کل یہ ناممکن ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں تو آپ ماہر ہیں نا۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر سامنے موجود ہستی کو وہ طنز ہی لگا تھا جس پر ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرا نکاح اور رخصتی کل ہی ہوگی، ورنہ اس کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بات کہتے وہ رکا نہیں تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے زہرا۔ روبینہ، میں بات کرتا ہوں شجاع
और कमरोज़ से, तुम तैयारियां शुरू करो। न जाने क्या सोच वो अपनी बेगम को कहते स्टडी रूम के जाने बढ़े थे। उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था कोई नहीं जान सका। नशे में धुत वो इस वक्त अपने शहर वाले घर में मौजूद लाउंज में बड़े सोफे पर विराजमान था जब उसके इंतहाई करीब एक खूबसूरत सी लड़की उसकी बाहों में पड़ी थी। क्यों, तुम इतनी खूबसूरत हो? उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते वो हंसा था। आपकी नज़रों का कमाल है खान। उसके सीने पर हाथ रखते वो एक अदा से कहते अरमगान को साकत कर गए। खान ना बोलो, बड़ी नफरत सी होती है इस लफ्ज़ से। जानती हो क्यों? क्योंकि एक बेवकूफ़ लड़की है जो मुझे इस नाम से मुखातिब करती है। बेवकूफ़ लड़की? हाँ, बेवकूफ़ लड़की। उसे लगता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि वो इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी अरमग़ान खान उससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो सिर्फ़ नफ़रत के काबिल है और उसका बाप, दोनों से मैं शदीद नफ़रत करता हूँ। मेरा बस चले तो उसे ऐसे रुस्वा करूँ कि वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। इतनी नफ़रत है तो उससे बात ना किया करे ना। उसके सीने पर हाथ रखते वो एक अदा से मुस्कुराई थी। नफ़रत नहीं करूँगा तो उसे बर्बाद कैसे करूँगा? पूरे कमरोज़ को मेरे हाथों ही तो बर्बाद होना है। उसकी बात नाक रगड़ने का ना उसका बाप नाक रगड़ेगा मेरे आगे। खबासत से कहते कहका लगाते वो इस लड़के पर झुकते अचानक एक जानिब लड़खा था। इस लड़के ने ताज्जुब से उसे देखा और फिर उसे एक साइड पर लटाते अपना बैग उठाते कमरे से निकलकर बाहर आए, जहाँ ब्लैक हुडी में मौजूद शख्स ने अपने पुरस्रार नज़रों से उसे देखा, जिस पर उसने हाथ में मौजूद एक चीज़ उस हुडी पहने इंसान के हवाले की और इस घर से बाहर निकलती चली गई। गलत निशाना लगा रहे थे अरमग़ान खान। असल निशाना तो अब मैं लगाऊंगा और फिर दुनिया तमाशा देखेगी। सुर्ख होती आंखों से कहते वो खामोशी से अंधेरे में गायब हुआ था। हवेली में सुबह बड़ी शान से तुलू हुई थी। सोबिया बेगम के बुलाने पर वह खामोशी से आकर उनके पास बैठ गई। मुलाजमों के साथ मिलकर गंदम साफ करवा रही थी। तबीयत कैसी है उसे? अब ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रही? क्या तुम्हारे और मेहमद के दरमियान कोई बात हुई है? उनके सवाल पर उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। वो शहर गया है, कब वापस आएगा कुछ नहीं पता, इसलिए तुम आराम से हवेली में रह सकती हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। नहीं ओज़े, बिल्कुल भी नहीं। हम बस मेहमान की वजह से सब चुप थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है तो आप सुकून से यहाँ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके चेहरे पर हाथ रखते वो नरमी से कहते उसकी आंखें नम कर गईं। उसे बेख्तियार कशमाला और कमाल याद आए थे। मैंने कमरा साफ़ करवा दिया है, जाएं और आराम करें। देखें कितनी कमज़ोर लग रही हैं। आप मुझ पर जुल्म क्यों नहीं कर रही हैं? उसके पूछने पर उन्होंने उसे देखा। क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है कि हम बेकसूर पर हाथ उठाएं और आप बेकसूर हैं। मेहमद न जाने किस बात का गुस्सा आप पर उतार रहे हैं, मगर इतना तय है ओज़े वो दिल के बुरे नहीं हैं। ये बात उससे बेहतर कौन जान सकता था? उस शख्स को इस हाल तक पहुंचाने में उसका अपना ही तो हाथ था। अब तो शिकवा भी नहीं कर सकते थे, नफ़रत का इजहार भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी तो नहीं था उसके इख्तियार में। कमरोज़ कैसे होगा कल के कलने का? तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे तुम इस बच्ची पर हाथ उठा सकते हो? ये सब बहुत ज़रूरी है भाई साहब। मैं उन खानों को अपनी इज़्ज़त से नहीं खेलने दे सकता। कुछ भी करके मुझे हूरे को इस साजिश से बचाना है। लेकिन इसरार को क्या कहेंगे? वो इसी बात पर परेशान थे जब उनका मोबाइल बजने लगा। रात के इस वक्त इसरार साहब के फ़ोन पर वो दोनों भाई चौंके थे। फ़ोन स्पीकर पर रखते उन्होंने टेबल पर रखा था। हेलो शुजा, माजरत इतनी रात को तुम्हें तंग किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जाग ही रहे थे। बस अभी कुछ वक्त पहले ही गांव से वापस आए थे। अच्छा अच्छा, तुम बताओ सब खैरियत? शुजा अहमद के पूछने पर उन्होंने गहरा सांस भरा। शुजा, शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, मगर क्या हम कल हूरे और सालक का निकाह कर सकते हैं? उनकी बात पर उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। काम ऐसे आसान होगा ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। सब खैरियत है ना इसरार? हाँ हाँ, बस दरअसल साले की नानी की तबीयत नासाज है। वो चाहती हैं कि उनकी नज़रों के सामने साले की शादी हो जाए। वो बस जिद थी कि कल के कल निकाह और रुखसती हो जाए। रुखसती भी कल? अभी तो ज़ोहा की रुखसती भी नहीं हुई इसरार। जानता हूँ मैं बहुत अनोखी सी ख्वाहिश कर रहा हूँ, मगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी ऐसी ख्वाहिश ना करता। और रही बात ज़ोहा की, तो उनकी शादी हम धूमधाम से करेंगे, मगर फ़िलहाल सालक। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसरार भाई, आप कल आकर अपनी अमानत ले जा सकते हैं। कमरोज़ अहमद ने के कहने पर शुजा अहमद ने उन्हें इशारा किया था। क्या वाकई? क्या जैसा तुम्हें ठीक लगे सर। इसरार, चलो ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ तफसीली।
انہیں کہتے اسرار احمد نے فون رکھا تھا۔ دل پر سے ایک بڑا بوجھ سرکا تھا۔ سکون سا سانس لیتے انہوں نے سب کو تیاریاں کرنے کا حکم صادر کیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا سالک حیدر اپنے اندر کی گھٹن کو سگریٹ سے کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایک نئی شروعات۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امی؟ اتنی جلدی شادی؟ مہر گل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کپڑے پھیلائی بیٹھی آج رات ہونے والے حورے کے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ کل سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہونے والے تماشے سے بے خبر تھی اور اسے بے خبر ہی رکھا گیا تھا۔ ہاں، سالک حیدر کی نانی بیمار ہیں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد ان کے سامنے یہ شادی ہو جائے۔ اسے سرسری سا جواب دیتے سمرت بیگم کپڑے اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم دیکھ لو کیا پہننا ہے شام میں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کائنات اور زحا کے ساتھ بازار چلی جانا، تمہارے بابا کا گارڈ تم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ ان کے جاتے ہی وہ سیدھا کمروز احمد کے پورشن کی جانب آئی تھی، جہاں لان میں رات ہونے والی اس عجیب سی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وہ بنا کسی سے ملے سیدھا اوپر حورے کے کمرے میں آئی تھی۔ حورے وہ کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ وہ سیدھا بالکنی میں آئی تھی، مگر حورے وہاں بھی نہیں تھی۔ پورے کمرے میں دیکھنے کے بعد وہ باہر آئی۔ چچی، حورے کہاں ہے؟ کمرے میں ہی ہوگی نا بیٹا حورے؟ نہیں چچی، وہ کمرے میں نہیں ہے، واش روم اور بالکنی میں بھی نہیں ہے، میں نے اوپر کا پورا پورشن دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات پر سمرا بیگم کا دل گھبرایا تھا۔ مہر کو پورا گھر دیکھنے کا کہتی وہ خود کچن کی جانب بڑھی، مگر حورے کہیں نہیں تھی۔ ان کا دل آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا۔ چچی، وہ کہیں نہیں ہے۔ ایسا مت کہو مہر، مہندی والی آنے والی ہے، حورے نہیں ملی تو تمہارے چچا۔ ان سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ مہر کو ان کی ٹینشن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چچی، میں چھت پر دیکھتی ہوں، وہ ضرور وہاں ہوگی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے کہتے سن وہ دونوں نے چھت کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حورے حورے، چھت پر آ کر حورے کو آواز دیتی مہر آگے بڑھی، جب مہر کو سفید آنچل نظر آئے۔ حورے، اسے آواز دیتی وہ اس جانب آئی تھی۔ سامنے ہی حورے منڈیر کے نیچے گھٹنوں میں منہ دیے چھپ کر بیٹھی تھی۔ حورے، کیا ہوا ہے؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چچی، حورے یہ رہی۔ اسے زبردستی اٹھاتے اس نے سمرا بیگم کو آواز دی، جو اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتے حورے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چچی، کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مار رہی ہیں اسے؟ مہر نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ سمرا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ سمرت بیگم تیزی سے ان کے درمیان آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر کو کچھ پتہ چلے۔ مجھے مارنے دے اسے، زندگی عذاب ہو گئی ہے اس کی وجہ۔ مہر کو سائڈ کرتے انہوں نے ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جو ان سے مار کھاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سمرا پاگل ہو گئی ہے، آج اس کی شادی ہے، تم مہر لے کر جاؤ اسے نیچے۔ حکم ملتے ہی وہ حورے کو لے کر جلدی سے وہاں سے ہٹی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو سمرا، اس بچی کو کیوں مار رہی ہو؟ دیکھا نہیں آپ نے اس نے کیا کیا؟ جو بھی کیا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بھابھی، ان کی بات پر سمرا بیگم کے صدمے سے ڈوبی آواز ابھری۔ سمرت بیگم نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ اس سب میں اس کی غلطی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم ہے، اسے کیا پتا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ ابھی تم خود پر کنٹرول کرو، آج جا رہی ہے وہ رخصت ہو کر، مہندی والی آنے والی ہے، اب ہوش میں رہنا۔ انہیں اپنے ساتھ لیے وہ نیچے آئی تاکہ باقی کے کام دیکھ سکے۔ گاڑی اس خوبصورت اپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ اسے دیکھتے ہی واچ مین نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے اندر کا رخ کیا، مگر اندر کا حال دیکھ اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ محمد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام شوق کب سے پالی التمش خان زادہ؟ سپاٹ لہجہ ناگواری سے بھرپور ارمغان رکا تھا۔ سر کھجاتے اس نے وضاحت دی، جس پر محمد خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حرام چیز اب گھر میں بھی آ رہی ہے، اور کیا کیا آئے گا اب اس گھر میں؟ تمہاری بھابھی، التمش نے برجستگی سے جواب دیا، جس پر محمد نے اسے گھورا۔ جو حالات ہیں نا تمہارے، اس کے بعد ایسی مجھے کوئی امید نہیں۔ اب یہ تو تمہاری غلطی ہے، حالانکہ امیدیں بہت بلند میری۔ آنکھیں ونگ کر کے کہتے وہ ہنسا، جس پر محمد نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا۔ تیری امیدیں اور تو، تیری طرح تو میں بالکل بھی نہیں ہونے والا، جو فضول میں ہماری بھابھی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ بکواس بند کر اپنی۔ واہ، اپنی باری پر بکواس ہو گئی۔ میری بات سن محمد، کسی اور کی غلطی کی سزا انہیں مت دے۔ بات کرتے کرتے وہ سنجیدہ ہوا، جس پر محمد نے اسے گھورا۔ میں کسی کو کوئی سزا نہیں دے رہا، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کتنی برداشت ہے ان میں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اوپر کی جانب بڑھا، مگر پھر رکتے اس نے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا۔ تو جو بھی کرنے جا رہا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو تیرا اٹھایا ایک قدم کسی کی زندگی برباد کر دے۔ وہ محمد کی بات کے پیچھے چھپا مفہوم بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ سبھی سر کو جنبش دیتے اس نے محمد کو اوکے کا اشارہ کیا۔
जिस आग में मैं जल रहा हूँ ना मेरे भाई, इस आग में उन लोगों को भी जलना होगा। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि मैं उन लोगों को माफ़ कर सकूं। खुद से कहते उसने सिगरेट सुखाकर लबों से लगाई, जबकि आंखों में वहशतों ने डेरा जमाया था। हवेली के पिछले सहन में बैठी वो सबका काम देख रही थी। सोबिया बेगम ने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि वो कोई काम नहीं करेगी, इसलिए वो खामोशी से बैठे सबको देख रही थी। उस सितमगर को यहाँ से गए दूसरा दिन होने को आया था, मगर ऐसा लगता था जैसे न जाने कितना वक्त गुजर गया हो। यूं बैठे बैठे वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई थी। वो दिन जब उसकी सालगिरह थी। कमाल से जिद कर वो अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज के करीब ही चाट कॉर्नर तक आई थी, जब उसे अजीब से एहसास ने अपनी लपेट में लिया था। कुछ अजनबी सा एहसास उसने इर्द गिर्द देखते वापस से अपना ध्यान अपने दोस्तों की जानिब किया था, मगर खुद पर पड़ती किसी की नज़रों की तपिश उसे बेचैन कर रही थी। इस बार उसने सर उठाकर देखा तो कोई अजीब सा लड़का उसे घूर रहा था। खौफ से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इससे पहले वो जाने का फैसला करते कोई शख्स उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ था। उस शख्स की पुश्त के पीछे वो बिल्कुल छुप गई थी, जबकि वो लड़का भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, दोस्तों को कहते उसने भागने के अंदाज में कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए थे, और दोस्तों से पहले ही वो कॉलेज में दाखिल हुई थी। दिल था कि बाहर आने को बेताब। ओए ओज़े, तू उस शख्स को जानती है क्या? किसे? खौफ से उसकी रंगत जर्द हुई। किसे? वो शख्स यार, क्या पर्सनालिटी है। वो अभी उस लड़के को सुना रहा था जो जब से हमारी तरफ देख रहा था। सुना रहा था मतलब? वो उनकी बातों पर उलझी। मतलब वो कह रहा था अगर आइंदा किसी लड़की को तंग करते देखा तो वापस से नज़र नहीं आओगे तुम। वो सब उस अजनबी से सख्त मुतासिर हो गई थी। उसे ने ज़रा सा आगे बढ़कर बाहर देखा तो वो उसे गाड़ी में बैठता नजर आया। स्याह लिबास में वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उसके सामने था। महमद ने गाड़ी में बैठते सामने देखा। सब्ज़ निगाहें स्याह निगाहों से टकराते महमद खानज़ादा के दिल में हशर बर्पा कर गई थी। महमद खानज़ादा उन निगाहों में डूब कर उभरा था। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि ओज़े को अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई। एक झटके से वो पीछे हुई। वहीं उसकी हरकत पर महमद खानज़ादा के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट बड़ी गहरी थी। पुरानी यादों को सोच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। काश वो सब ना हुआ होता, दिल में कहते उसने दरवाजे की जानिब देखा। उसकी दीद की तड़प दिल को बेचैन कर गई थी।